یہ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ رولز آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے. جائیداد کیسے تقسیم کرنی ہے یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا. آپ کے اندر کامن سینس نہیں ہے. اس وقت کے معاشرے کے پاس نہیں تھی. نہیں تھی. تو اس کا جو مطلب زندہ یہ بیٹی کو درگور کر سکتا ہے وہ حقوق کو جانتا ہے. سر اگر وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو خود درختوں سے پیدا ہوتے تھے. سنیں میری بات, اگر وہ بیٹی کے حقوق نہیں یہ جانتے تو فون بیوی کے جانتے تھے. یہ فون دینا. وہ بیوی کے حقوق جانتے تھے. چلیں سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں لقمان بھائی مجھے لگتا ہے کہ آج ہم پہلے سوال پر ہی اس گفتگو کو ختم کریں گے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. 1400 سال تاریخ میں کوئی ایک مجمع بتا دے کہ لفظ کے اعتبار سے اس نے اس کی مثل لائی ہو, لیکن یاد رکھنا وہ مثل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سنگوبیان گولی کے مقابلے میں مثل جو ہے وہ مینگنی کو اٹھا کے لے آئے. پتہ نہیں امریکہ میں سنگوبیان ملتی ہے نہیں, لیکن ہمارے یہاں کالی سی گولی ہوتی ہے نا. وہ یہ ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی. جی مجھے عربی زبان سمجھ ہی نہیں آتی. قرآن کا جو نظم ہے, لفظ ہے, لفظ با لفظ, اس کو نہیں سمجھتے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. اگر آپ یہ کہیں کہ امر القیس کی کتاب نہیں ہے, اس کے لیے وجود کے قائل ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی الہامی کتاب نہیں ہے, آپ کو اللہ کی وجود کا اقرار کرنا ہوگا, کیونکہ اگر اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے تو صفت پر جرح بنتی نہیں ہے. میں کہوں دا ایرو آف ٹائم اویس اقبال کی بک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے خارج میں اویس اقبال, دوبارہ میں تکرار کر رہا ہوں, مجھے مناسب نہیں تھا, ہمیں آگے جانا چاہیے تھا, لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو. وہ یہ کہ آپ کو میں نے ایک مثال لی کہ ایرو آف ٹائم اویس اقبال کی کتاب نہیں ہے یا ہے. اگر میں اس بات کروں گا یا نفی کروں گا تو مجھے خارج میں اویس اقبال کے وجود کا اقرار کرنا ہوگا. اگر میں اس کا اقرار نہیں کرتا وجود کا, تو اگر وجود ہی نہیں ہے, ذات ہی نہیں ہے, موصوف ہی نہیں ہے, تو صفت کہاں سے آ گئی؟ صفت تو امر صفت پر القیس سے آ بولنے گئی. کا حق. جی میں نے یہی آپ سے عرض کی لقمان بھائی کہ ہمارا مضمون تو یہ نہیں ہے کہ قرآن امر القیس کی کتاب نہیں ہے. لقمان بھائی میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں جب آپ اپنا آرگیومنٹ رکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے اس گفتگو کا سارا مزہ تلپٹ ہو جائے گا. اب آپ مجھے 30-40 سیکنڈ بولنے دیجیے گا, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا, آپ مجھے انٹرپٹ مت کیجیے گا. آپ بار بار دیکھیں موضوع اپنا دعویٰ تو ثابت کریں. میں کر رہا ہوں نا سر, مجھے ٹائم تو دینا ہماری سر. گفتگو کا عنوان کیا ہے سنیں, مجھے موقع تو دیں. آپ کو سنیں, میں آپ کو 23 اعتراضات کا جواب دوں, 23 سوالات کا وقت دوں گا, مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کا حق ہے. لیکن میں آپ کو پہلے اپنے مقدمے کی طرف لانا چاہتا ہوں. آپ کا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ انتظام ہوا نہ ہوا, آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ الہامی کتاب ہے یا نہیں. اچھا, اور اللہ سنیں, آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اللہ کی قرآن اللہ کی الہامی کتاب نہیں ہے. نہیں ہے, مین میڈ بک ہے. وصف کا انکار ہوا. جی وصف کا انکار کس کا ہوگا؟ موصوف وجود میں ہوگا تو صفت کا انکار ہوگا وصف کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ کسی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, بلکہ تو قدیم یہی تو آپ عرب صفت علماء ثابت, کے دیکھیں کلام صفت کی کی نفی کر رہے ہیں نا. کتاب ہے. میں آپ اس وقت لقمان صاحب, ایک تو آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ دنیا کے تمام انسانوں تک آپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کا کیا انتظام کیا تھا. ان دو میں سے کون سا چناؤ کرتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اللہ موجود ہے تو وصف پر اعتراض آپ کو زیب دے رہا ہے, آپ کو اجازت دے رہا ہے عقل. اور اگر وصف ہی آپ ذات کا انکار کر رہے ہیں تو وصف کہاں سے وجود میں آیا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے, بارکیف میرا اللہ. لیکن بات کی طرف آتے ہیں. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی, اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. میں بعد میں حل کرتا ہوں کیونکہ ہم لائیو ہو گئے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم لقمان اختر صاحب, اور لقمان اختر صاحب کا یہ بڑا پن ہے, ان کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا, کیونکہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر جو 23 سوالات رکھے تھے, تو مبارک اظہر صاحب اور ڈاکٹر مجاہد صاحب نے بڑی مشکل سے 12 سوالوں کے اپنی تئیں جواب دیے, اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے یہ تقاضا کیا کہ ان کو بیچ میں نہیں ٹوکا جائے گا, اور اس کے علاوہ انہیں کراس ایگزامینیشن قبول نہیں ہے ہر کوشچن کا, کوشچن ٹو کوشچن. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے ون سائیڈڈ خطبہ ہی دینا ہے تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ
آن لائن ڈبیٹ میں شرکت کریں، لیکن لقمان اختر صاحب نے بہت ہی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن مجید سے متعلق جو ہمارے 23 سوالات ہیں ان کے جواب دینے کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے تو ویلکم لقمان اختر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ سلام علی من اتبع الہدی۔ اویس بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اور لائیو گفتگو کرنے پر آپ نے مجھے اجازت دی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بارکیف میرا اللہ۔ لیکن بات کی طرف آتے ہیں بہت بات کی طرف شرارتی ہیں آپ آتے ہیں۔ لقمان بھائی، بہت شرارتی ہیں آپ۔ میں اویس بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں۔ ہمارے یہاں لائٹ کا ایشو تو بتایا بھی تھا، ابھی ہمیں کچھ سیٹنگ کرنی ہوگی، 1-2 منٹ صبر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ لقمان صاحب کی جانب خوب اندھیرا ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اپنے پورے جوبن کے اوپر ہے، لیکن لقمان صاحب نے ہماری گزارش کے اوپر اپنے پاس بیک اپ کا انتظام کر رکھا تھا۔ لقمان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ بالکل سن سکتا ہوں۔ اویس صاحب شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گفتگو میں چند چیزیں ضروری ہیں جو سامعین کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ جی جی پہلی چیز یہ نا، مکالمہ ہم دونوں کر رہے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ رکھ سکتے ہیں، تو سامعین کی کیا ضرورت ہے، وہ مسلم ہو یا ملحد ہو، اس کو تو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ آپ کی عزت مجروح کرے یا میری۔ بالکل دلیل ٹھیک، کی دنیا بالکل ہے، ٹھیک۔ دلیل کی دنیا ہے، من اقوا دلیل رجحا، جس کی دلیل قوی ہوگی اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ بات ختم ہو گئی ہے، ابھی گالم گلوچ سے نہ مسئلہ حل ہوتا ہے نہ کوئی مطمئن ہوتا ہے۔ اور اویس صاحب آپ کی ایک بات جو آپ نے اسکرین کے مطلب لائیو پروگرام سے پہلے کی، مجھے پسند آئی، میں ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ پروگرام کا واحد مقصد یہ ہے کہ جب بھی سچائی سامنے آئے گی تسلیم ہو جاؤں گا۔ اس اعتبار سے میں آپ کو پسند کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بات رکھی کہ اگر سچائی سامنے آئے گی اور ایسی دلیل جو میرے لیے معقول ہوگی تو میں تسلیم ہو جاؤں گا، بہت بڑی بات ہے، اور مرتے دم تک انتظار کروں گا، کبھی بھی مجھ پہ حق واضح ہوا تو توبہ کروں گا۔ سلام کرتا ہوں اس اعتبار سے آپ کو، اور آتے ہیں بات کی طرف۔ نہیں لقمان وہ بھائی، یہ ہے، میں لقمان بھائی وہ تو ہم آگے چل ہی رہے ہیں، میں ویسے یہ اپنی ذاتی تجسس کے تحت آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے بھی اپنے آپ کو یہ مارجن دے رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بھی غلط ہوں، اور اگر آپ ایک غلط آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں تو آپ پر اگر کبھی حق واضح ہوگا تو آپ بھی اپنی رائے کے اوپر نظر ثانی کرنے کو تیار ہوں گے ہماری طرح؟ حضرت دیکھیں، یہ تو کبھی مجھے دل میں شبہ بھی پیدا نہیں ہوا، اور اس کو ہم ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، الیقین لا یزول بالشک، یہ ایک قاعدہ ہے کہ یقین جو ہے نا شک کی بنیاد پر کبھی بھی زائل نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، میں اس چیز سے مطمئن ہوں جس چیز نے آپ کو مشتبہ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے مجھے حق کی تلاش اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں حق پا چکا ہوں۔ آپ دلیل کی روشنی میں اگر اس حق کو باطل کر سکتے ہیں تو فبہا و نعمہ، بات کیجیے گا۔ تسلیم اس اعتبار سے ضرور کریں گے کہ آپ کی بات معقول ہوگی، اس اعتبار سے نہیں کہ ایک چیز کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو اسلام کے پاس نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ نے سوال کیا، جواب ہوا، طالب علم کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے معقول جواب دوں گا۔ اگر نہ ہوا تو عزت نفس کو کبھی مجروح نہیں کروں گا، بلکہ کہوں گا ویس بھائی آج میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر میرے اسلام کے پاس ہے تو میں اسلام کو ہی فالو کرتا رہوں گا، اور اگر میرے اسلام کے پاس جواب نہیں ہے تو ویس بھائی ہاتھ بڑھائیں۔ تو لقمان بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرتے دم تک اپنی اس رائے کے اوپر نظر ثانی کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہیں کہ اسلام اور قرآن غلط بھی ہو سکتے ہیں، مین میڈ بھی ہو سکتے ہیں؟ ہم قرآن پر اس زاویے سے نظر ڈالنے کو ایمان کے منافی سمجھتے ہیں، سمجھ ٹھیک ہے، گئے؟ ٹھیک اگر ہے، ٹھیک۔ جس دن کسی مسلمان اور کسی مومن کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس زاویے سے دیکھے، اسی دن سے اس کا تنزل شروع ہو جاتا ہے ایمان کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ، ہاں وہ ہمارے یہاں خلاصہ یہ پنجابی ہے، میں، دیکھیں وہ ہمارے جی جی یہاں کیا کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں سدھے مومن نالو کافر کھوجی چنگا۔ تو چلیں اس کو ہم بعد میں رکھتے ہیں۔ اچھا میں لقمان ترجمہ بھی کرے بھائی، ورنہ میں پشتو بولوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں میں نے صرف میرے منہ سے وہ برجستہ نکل گیا۔
अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके सामने बड़े अदब के साथ फर्दन फर्दन 23 सवालात रखूं, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहूंगा कि लुकमान भाई से हम उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आज की सिटिंग में घंटा 1.5 घंटा में जितना हमारा स्टेमिना होगा हम उन सवालों को कवर करेंगे, और लुकमान भाई जितने सवालात रह जाएंगे ना उसको फिर हम अगले हफ्ते के लिए उठा रखेंगे, ताकि हम ना क्या कहते हैं एग्जॉस्ट ना हो। तो इससे पहले लुकमान साहब कि मैं आगे आपके आगे अपना सवाल नंबर 1 रखूं, मैं सवालों से पहले मैं ना आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं लुकमान भाई। इस हाँ, वक्त आदत है आपकी, पूछे। जी जी लुकमान भाई, इसको आप काउंट ना कीजिएगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कुरान मजीद जो है वो मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह ताला की किताब है, और इस किताब का मकसद जो है इंसानों को हिदायत देना था। तो इस अल्लाह ताला को एक ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए था कि वो हिदायत जो है प्लैनेट अर्थ पर बसने वाले तमाम इंसानों तक पहुंचे। तो लुकमान भाई, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जनवरी 2024 में, प्लैनेट अर्थ के ऊपर 10,000 ऐसे लोग हैं, 10,000 ऐसे इंसान हैं जो कि अनकॉन्टेक्टेड पर्सन्स हैं, जो कि इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, बोलिविया में, कोलंबिया में, पेरू में, ब्राजील में, इंडोनेशिया में और जजायर अंडमान में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों तक अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत को पहुंचाने का अगर कोई इंतजाम किया था तो वो इंतजाम नाकाम क्यों नहीं हुआ, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इन लोगों से क्या मामला करेगा, या जूलियस सीजर से क्या मामला करेगा, या मार्क एंटनी से या क्लोपेट्रा से, जिन तक किसी किस्म की उलूही रुश्तो हिदायत नहीं पहुंची। लुकमान भाई। अवैस भाई, देखिए, आप इस सवाल का हक तब रखते हैं जब आप इस बात से पहले जो आपका दावा है, और वो है कि कुरान इल्हामी किताब है या नहीं, वो आपका दावा अपनी जगह, मेरा दावा ये है कि कुरान इल्हामी किताब है। आप अगर कुरान के इल्हामी किताब होने के कायल नहीं है, अगर आप खुदा के वजूद जो नाजिल करने वाला है उसके कायल नहीं है, तो इंतजाम के लिए क्या तकलीफ है कि आप पूछ रहे हैं। बेशक मिसाल, आप इंतजाम के लिए तो तभी सवाल उठा सकते हैं, पहुंचाने के लिए तो तब सवाल उठा सकते हैं कि जब आप उससे पहले कुरान मजीद के कायल होंगे। ठीक है कि ये एक इल्हामी किताब है और इस तरह ये अल्लाह की है। अगर नहीं है तो अगले सवाल, आपके सवाल का कोई मकसद नहीं होगा। और बात यह है कि हमारा मौजू जो है उसकी तरफ जरा आने की कोशिश करेंगे। आप अवैस भाई जरा ये बताएं कि आपका मुकद्दिमा और दावा क्या है। मैं एक आपके है आगे। अगर मगर, एक जी जी। अगर मगर। देखिए, 23 सवालात जो है 23 सवालात नहीं है, वो आपके 23 माकूल इश्कालात हैं। इस बिना पे कि कुरान इल्हामी किताब नहीं है, तभी वो सवाल उठने लगे हैं। जी जी। तो मैं इससे मैं पहले आपको एक मुकद्दिमा और दावा रखना होगा। अवैस भाई, वो दावा जरा रख लें। मैं ये रखता हूं, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं अपना मुकदमा और 23 सवालात आपके आगे रखूं, आपने मुझे ये बताने से गुरेज किया कि इस दुनिया के तमाम इंसानों तक अल्लाह ताला ने अपने पैगाम को पहुंचाने का क्या इंतज़ाम किया था, और बोलिविया में, कोलंबिया में, पेरू में, ब्राज़ील में जो कबाइल हैं जो कि बरहना फिरते हैं, जो तीर से शिकार करते हैं, जो गोश्त आग के ऊपर चमकाग के पत्थर से भून कर खाते हैं, उन तक तो कोई हिदायत पहुंची ही नहीं। तो मेरा अच्छा, बुनियादी सुने लुकमान भाई, मेरी बात सुने। पूरी हो लेने दे। मेरा जी बुनियादी जी जी। मुकदमा ही ये है कि चूंकि ये अरबों की अपनी मैन मेड किताब है जो कि उन्होंने मकामी ताकत हासिल करने के लिए लिखी थी, तो इसलिए उनका कोई कंसर्न ही नहीं था कि दुनिया के तमाम इंसानों तक हिदायत पहुंचे। तो मैं इससे पहले कि अपने सवाल नंबर 1 की जानिब आपसे आऊं, मेरा मुकदमा ही इस बात पे स्टैंड करता है कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद जो है वो किसी भी आसमानी खालिक की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि वो इंसानों की अपनी लिखी हुई किताब है, क्योंकि इसका जो मुखातिब है वो दुनिया का हर इंसान नहीं है, बल्कि एक मखसूस कबीला है जो कि तलवार के जोर पर जहां जहां उसने फतूहात हासिल की वो अपनी आइडियोलॉजी को साथ लेता गया। तो मैं आपसे फिर ये दरखास्त करूंगा कि इस दुनिया में जो जंगली कबाइल हैं सुन मेरी बात, उन तक अल्लाह ताला सुने ने सुने। अपना पैगाम पहुंचाने का क्या इंतजाम किया था लुकमान भाई। देखें, आपने एक बात की कि कुरान मैन मेड किताब है, जी। अल्लाह की तरफ से इल्हाम नहीं है। नहीं है। उसका खुलासा एक जुमला बनता है, और वो ये है कि कुरान अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है, और अवैस इकबाल का ये दावा है। जी जी जैसे बिल्कुल।
जी जी बिल्कुल। अवैस इकबाल ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है डायर ऑफ टाइम। ठीक है, डायर ऑफ टाइम, ये उसका नाम है। अगर मैं कहूंगा कि द एयर ऑफ टाइम अवैस इकबाल की किताब नहीं है, एक बात, तो किताबत आपका वस्फ है और अवैस इकबाल ज़ात है। मैं वस्फ का इनकार तब करूंगा जब खारिज में मैं अवैस इकबाल के वजूद का इकरार करूंगा। अगर मैं अवैस इकबाल के वजूद का ही कायल नहीं हूँ तो मुझे तो ये ज़ेब नहीं देता कि मैं ये सवाल उठाऊं या ये एतराज करूं या ये दावा करूं कि अवैस इकबाल की किताब नहीं है। मैंने किताब को फिर क्या गोली मारनी है कि अवैस इकबाल के वजूद का कायल नहीं हूँ, क्योंकि किताब वस्फ है, किताबत वस्फ है, कलाम वस्फ है और आप मौसूफ हैं। मैं वसफ पर जरह तब करूंगा, वसफ जो है सिफत, उस पर नफी और या उसकी इस्बात तब करूंगा जब मैं आपकी जात का कायल होऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक तमहीद रखना चाहता हूँ। ये लुकमान भाई। बात वो आदमी कर सकता है कि कुरान अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है, वसफ का इनकार वो करेगा जो वजूद का कायल होगा। आपके सवाल से एक बात लाजिम आएगी आप पर, या तो आप अल्लाह के वजूद के कायल होंगे तभी आप वसफ का इनकार कर रहे हैं, वसफ पे जरह कर रहे हैं कि मेन मेड है, अल्लाह की किताब नहीं है, अल्लाह की होती तो इस तरह होती। एक मिनट, और अगर आप जात को नहीं मानते तो वसफ पर जरह का आपको हक ही नहीं है, और ये इश्तिगाल भी माला यानी है, फजूल काम में पढ़ना। इन दो में से कौन सा चुनाव करते हैं? एक ये है कि अल्लाह मौजूद है तो वसफ पर एतराज आपको जेब दे रहा है, आपको इजाजत दे रहा है अकल। और अगर वसफ ही आप जात का ही इनकार कर रहे हैं तो वसफ कहाँ से वजूद में आया जी जी लुकमान भाई, जिसका बहुत आप इनकार अच्छा, कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा और बहुत मंतकी आपने सवाल किया है। और जिस तरह से मैंने आपको आपकी गुफ्तगू के दौरान में बीच में इंटरप्ट नहीं किया है, तो आपने जिस कुरान मजीद फुरकान हमीद को अपने मुबैना अल्लाह ताला का वस्फ करार दे रहे हैं, उसे मैं अमरुल कैस की शायरी करार देता हूँ, उसको मैं दीगर अरब शोरा की शायरी करार देता हूँ। तो चूंकि अगर हम, ऐसा है, मैंने आपको नहीं टोका ना लुकमान भाई, मैंने आपको नहीं टोका, जी बोले प्रॉमिस। मैं बोले आपको पूरा, बोले बोले बोले। चूंकि हमारे नजदीक अल्लाह ताला जो है किसी किस्म की ऐसी कोई जात एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए जिस किताब को आप वस्फ करार दे रहे हैं उसे हम अरब शौरा का कलाम करार देते हैं। ये हमारा दावा है, ठीक है? ये आपकी बात का जवाब। इसको मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में ये पूछा, जिसके ऊपर आपने जवाब कि अल्लाह ताला जो कि जिसका हम इनकार करते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम फर्ज कर लेते हैं कि अल्लाह ताला है, तो उस अल्लाह ताला ने अपना जो पैगाम हिदायत है कि मेरी इबादत करो, मेरी से मदद मांगो, उस पैगाम हिदायत को इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान तक पहुंचाने का नामुनासिब इंतजाम क्यों किया? इस वक्त भी दुनिया में जो 10,000 अनकॉन्टेक्टेड पर्सन्स हैं, जो जंगली ट्राइब्स हैं, उन तक आपकी अल्लाह ताला की किताब या कोई 1,24,000 अंबिया का कोई पैगाम नहीं पहुंचा। तो इस ऐसी कमजोर हस्ती की आप इबादत क्यों करते हैं लुकमान साहब? देखिए, ये आप जो पहुंचाने का इंतजाम न होना है, जी ये आप इल्लत करार दे रहे हैं इसके लिए कि अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है, इसके लिए एक वजह जिक्र कर रहे हैं। अगर होती तो इंतजाम होता, मकसद यही है ना आपका? नहीं, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। ये देखें, दो अलग अलग अल्लाह बातें ने, हैं। अच्छा, फिर पहली बात आपने की कि मैं इसको इमरुल कैस का कलाम समझता हूँ, जी जी तो आप खारिज में अगर आप ये कहेंगे कि इमरुल कैस का कलाम है या नहीं है तो इमरुल कैस के वजूद के कायल होंगे कि नहीं? जी जी, मैं अमरुल कैस के वजूद का कायल हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आपने ये कहा कि ये इमरुल कैस की किताब नहीं है तो भी वजूद के कायल होंगे, तभी यहाँ वो सब का इनकार करेंगे ना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी भी हाँ सुने, तो इससे पहले इमरुल कैस मुसन्निफ से के पहले बगैर आपने एक किसी और की दावा एग्जिस्ट नहीं किया है, करती। सुने मेरी बात। हमारे देखें बहस का मौजू वो ये है, आपको शायद नजर ना आ रहा हो, कुरान अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है, आपका दावा है। जी जी अगर आप ये कहें कि इमरुल कैस की किताब नहीं है उसके लिए आप वजूद के कायल है कि नहीं? अगर आप ये कहेंगे कि अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है, आपको अल्लाह की वजूद का इकरार करना होगा, क्योंकि अगर अल्लाह के वजूद के कायल नहीं है तो सिफत पर जरहा बनती नहीं है। हम्म। मैं कहूँ द एरो ऑफ टाइम अवैस इकबाल की बुक नहीं है, ठीक है? आप कह तो ले, कह ले। मुझे खारिज में अवैस इकबाल, दोबारा मैं तकरार कर रहा हूँ, मुझे मुनासिब नहीं था, हमें आगे जाना चाहिए था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आपको।
वो ये कि आपको मैंने एक मिसाल ली कि एरो ऑफ टाइम अवैस इकबाल की किताब नहीं है या है। अगर मैं इस बात करूंगा या नफी करूंगा तो मुझे खारिज में अवैस इकबाल के वजूद का इकरार करना होगा। अगर मैं उसका इकरार नहीं करता वजूद का, तो अगर वजूद ही नहीं है, जात ही नहीं है, मौसूफ ही नहीं है, तो सिफत कहाँ से आ गई? सिफत तो अमरुल सिफत पर कैफ से आ बोलने गई। का हक जी। मैंने यही आपसे अर्ज की लुकमान भाई कि हमारा मजमून तो ये नहीं है कि लुकमान कुरान भाई, इमरुल कैस लुकमान की भाई किताब नहीं है। लुकमान भाई, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं जब आप अपना आर्गुमेंट रख रहे होते हैं। मैं आपसे इस गुफ्तगू का हाँ, सारा मजा तलपट हो जाएगा। अब आप मुझे नहीं 30-40 सेकंड नहीं बोलने दीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा। आप नहीं बार बार नहीं ये नहीं, कह रहे हैं देखिए कि मौजूद अपना दावा तो साबित करें। मैं कर रहा हूं ना सर, हमारे मुझे हमारा मुझे टाइम तो देना हमारी सर, गुफ्तगू का उन्वान क्या है? सुने, मुझे मुझे आप मौका तो कीजिए, दे। आपको सुने, मैं आपको 23 एतराजात के जवाब दूंगा, हम्म, 23 सवालात का वक्त दूंगा, मसला नहीं है, वो आपका हक है। लेकिन मैं आपको पहले अपने मुकदमे की तरफ लाना चाहता हूँ। आपका मुकदमा ये नहीं है कि इंतजाम हुआ ना हुआ, आपका मुकदमा ये है कि इल्हामी किताब है या नहीं है। अच्छा, और अल्लाह की, सुने, आपका दावा है ना कि अल्लाह की कुरान अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है। नहीं है, मैन मेड बुक है। वह सब का इनकार हुआ। जी जी। वह सब का इनकार किसका होगा? मौसूफ वजूद में होगा तो सिफत का इनकार होगा वह मैं सब का। मैं ये कह रहा हूं कि कुरान जो है वो किसी अल्लाह ताला की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि तो कदीम यही तो आप अरब सिफत साबित, शोरा के देखिए कलाम सिफत की से नफी कर रहे हैं मुस्तक़िल ना। किताब है। मैं आप इस वक्त लुकमान साहब, आप एक तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि दुनिया के तमाम इंसानों तक आपके अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाने का क्या इंतजाम किया था, और वो क़यामत वाले दिन उन लोगों के साथ क्या मामला करेगा जिन तक उसका कोई पैगाम अच्छा नहीं सुने, पहुंचा। इसलिए सुने, सर, मुझे मुझे अगर, देखिए, मैं अगर लुकमान भाई, इंतजाम मैं नहीं आपको किया तो क्या लुकमान साहब, मैं लाजमी था? आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं, और आपकी और मेरी गुफ्तगू में बात तय हुई थी कि हम एक दूसरे को तहम्मुल से सुनेंगे। मुझे आपकी जी। बात समझ आ गई है कि आपने अनकॉन्टेक्टेड पर्संस के मुतालिक किसी भी किस्म के इंतजाम को एक्सप्लेन करने से इनकार। सर प्लीज 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 लेट मी कंप्लीट। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपका सवाल ये है कि आप जब ये कहते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप वस्फ का इनकार कर रहे हैं खालिक के थ्रू। हम ये कह रहे हैं कि कुरान इसलिए किसी खालिक की, किसी आसमानी खालिक की किताब नहीं है क्योंकि वो कदीम अरब शौरा के कलाम से और उसके अलावा कातबीन वही से और उसके अलावा पैगंबर इस्लाम के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, जिसकी तस्दीक हजरत आयशा भी कर चुकी हैं। ये मेरा बुनियादी मुकदमा है लुकमान साहब। देखिए मेरी बात सुने वैसे भाई, मैं तो समझ रहा था किसी बहुत बड़े दानिश्वर से वास्ता पड़ गया है, लेकिन मुझे देखिए, आप ताज्जुब फिर हो रहा है जिस जातीय अटैक आदमी करने, को, लुकमान देखिए साहब, जिस आदमी को बहुत मेरा माजरत मेरा के साथ, मिसाल ही समझ नहीं आ लुकमान रहा। साहब बहुत माजरत के साथ आप जाती शख्सी हमला कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपकी जात के ऊपर कोई नहीं हमला कर नहीं रहा किया। ठीक, सर जी, मैंने, आपने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि बहुत बड़े दानिश्वर से पाला पड़ गया है। तो आपने अगर मेरी बड़े नहीं जात होंगे के दरमियाने होंगे। एड होमिनम किया है। आपने कहा था कि मैं और आप आर्ग्यूमेंट करेंगे। अभी तो मैंने आपके पास सामने पहला सवाल भी नहीं रखा और आपने मुझे इंटरप्ट किया, आपने मेरी जात के ऊपर हमला किया। लुकमान साहब, ये नामुनासिब बात सर है। देखिए, चले ठीक है, रुजू करता हूँ उससे, लेकिन फिर दोबारा मेरा सवाल समझने की कोशिश करें, मेरी बात समझने की कोशिश जी करें, जी ताकि दोबारा मुझे दोहराना ना पड़े। जी जी। मैं बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज अमल से वजूद में आ जाती है। देखें, अवैस इकबाल की किताब द एयर ऑफ टाइम, ये अवैस इकबाल की वस्फ है, सिफत है। जरा समझे सर, अगर ये वस्फ है, या मैं इस वस्फ की इस बात करूं कि ये किताब है अवैस इकबाल की, या मैं इनकार करूं कि ये अवैस इकबाल की किताब नहीं है, जिस तरह आपने जुमला बोला है कि अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है, नहीं दावा है। तो कर लिया ना। जी जी। मैं कह रहा हूँ अवैस इकबाल, देखिए मैं फर्जी तौर पे कहता हूँ कि द एयर ऑफ टाइम अवैस इकबाल की किताब नहीं है, तो कोई पूछेगा कि भाई ठीक है, आप ये तो नहीं मानते कि ये अवैस इकबाल की किताब है, लेकिन आप अवैस इकबाल को तो मानते होंगे, खारिज में कोई अवैस इकबाल तो होगा। जी 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 बिल्कुल। आपका जुमला है कि अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं है। नहीं है। अगर आप वसफ का इनकार कर रहे हैं तो खारिज में अल्लाह का वजूद होगा, तभी आप ये कह रहे हैं। मौसूफ का वजूद तो होगा, सिफत का इनकार तभी हो रहा मैं जवाब दूं आपको? है। जी सर। लुकमान साहब, मैं आपसे दोबारा ये दरखास्त करूंगा कि जब आप पूरे आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, मैं आपको बीच में नहीं इंटरप्ट करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, आप मुझे बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा।
جب آپ اچھا اویس اقبال کی ایرو آف ٹائم کو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک فالس انالوجی جو ہے اس کو آپ مستحکم کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک مادی وجود رکھنے والے اویس اقبال کو غیر مادی وجود رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں بقول آپ کے خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، میں اچھا ہمارے نزدیک اویس اقبال لوگوں کو نظر آتا ہے. اویس اقبال کا ایک شخصی وجود ہے، اس نے کتاب لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کوئی شخصی اور مادی وجود نہیں رکھتا ہے. وہ آج تک انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ ساؤٹ آفٹر کریکٹر ہے. تو جب ہم قرآن مجید کو مین میڈ کتاب قرار دیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا انکار بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب مین میڈ ہے اسی لیے نہ تو یہ الہامی کتاب ہے اور نہ ہی اس کو الہام کرنے والا کوئی خدا ایگزسٹ کرتا ہے. اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب آپ کے خیال میں نہیں دیا تو لوگوں کو فیصلہ کر لینے دیتے ہیں کہ یہ سوال یہ جو جواب ہے یہ متاثر کن تھا یا نہیں، یا اس سے لوگوں کی تسلی ہوئی یا نہیں. اور ہم سوال نمبر 1 کی جانب بڑھتے ہیں سنیں میری کیونکہ بات. 21 منٹ ہو گئے. نہیں 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 دیکھیں، جواب آپ کا ان کو اطمینان دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ فائدے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کا مخاطب میں ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو میں نے قرآن یا آپ کی مادی وجود کا اگر میں نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی کتاب کی میں نے مثال دی ہے، تو میں نے یہ ایک قاعدے کو ثابت کرنے کے لیے دی ہے. اس وجہ سے کہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ وصف کا انکار تب ہوگا جب موصوف کے وجود کے آپ قائل ہوں گے، وہ مادی ہے یا غیر مادی. لیکن موصوف اور صفت یہ مطابقت رکھیں گے. وصف کا انکار تب ہوگا موصوف کے وجود کے قائل ہوں گے. اویس اقبال بھائی، آپ کے بقول اگر اللہ غیر مادی ہے وہ نظر نہیں آ رہا، آپ کی عقل میں نہیں آ رہا، آپ اس کے نشانیوں سے عبرت حاصل کر کے پھر بھی اگر اس کو نہیں مانتے تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ آپ موصوف کے اگر قائل نہیں ہے تو وصف پہ بات نہ کریں؟ وصف سے آپ کو کیا تکلیف ہو گئی کہ آپ وصف پہ بولنا شروع ہو گئے کہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، وہ موصوف ہی نہیں ہے، تو وصف پہ کیوں بول رہے ہیں؟ اور اگر وہ موجود ہیں تو پھر انکار کریں یا اقرار کریں، آپ کو حق ہے. لقمان اختر آپ صاحب، کو میں نے دیکھیں، سنیں سر، مادے کی ایک مادی ذات کی مثال میں نے غیر مادی کے ساتھ اگر دی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ میں اس کو مادی ثابت کروں، اس وجہ سے کہ یہ میرے سامنے جو میرے بھائی اویس اقبال بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں وہ مثال نہیں آ رہی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک مادی مثال دے دی، مادی وجود کی. تو میں آپ کے دعوے پہ اعتراض کرتا ہوں. آپ سوالات کی طرف تب بڑھیں گے وہ آپ کے لیے بمنزلہ دلائل ہیں. دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ اللہ کی الہامی کتاب نہیں ہے، اس کے بعد جو آپ صحیح سے اعتراضات کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بمنزلہ دلیل ہے کہ اس وجہ سے الہامی کتاب نہیں ہے. پہلی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے، تیسری یہ ہے. اپنے دعوے پہ دلیل کے طور پہ آپ پیش کریں گے. جس آدمی کا دعوی غلط ہو، وہ اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے تو وہ دلیل کی طرف کیوں بڑھے گا؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے لقمان صاحب کہ آپ ان 23 دلیل کیوں کی جانب بڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیوں نہیں میں نے رکھتا؟ آپ تیاری کر کے آؤں. سر میں نے آپ کو نہیں ٹوکا نا. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اپنی گفتگو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں. آپ اپنے جوش خطابت کو تب تک کنٹرول میں رکھیں جب تک میں آپ کو مائک نہ دوں. میں آپ سے 30-40 سیکنڈ سے زیادہ آپ کا مائک ہولڈ نہیں کروں گا. میں نے آپ کے آگے صرف اور صرف یہ بات رکھی ہے کہ اگر آج میں یہ دعویٰ کروں کہ شیطان نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں شیطان کے وجود کا اثبات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کیا مجید شیطان موجود نہیں ہے؟ میں نے میری بات پوری ہو لینے دینا سر. میں نے آپ کو آپ جو کے ذہن میں جو ہاں بولیں لکھا آتا ہے نا، یہ میں نے پیپر اور پینسل اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب لقمان بھائی کوئی بات کریں گے نا تو میں ان کو ٹوکوں گا نہیں، میں اس پیپر اور پینسل پر لکھ لوں گا تاکہ جب میری باری آئے تاکہ میں ان کے آگے وہ رکھ سکوں. اس کے بغیر گفتگو کا جی. مزہ نہیں آئے گا سر. ہاں بولیں بولیں بولیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اس لیے میں اللہ کے وجود کا اسبات کرتا ہوں. ٹھیک ہے،
یہ آپ کا بنیادی مقدمہ ہے. میں آپ کے آگے یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم اپنی تاریخی تحقیق کے نتیجے میں اس بات کے اوپر پہنچے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مختلف لوگوں نے مل کر لکھا تھا، جس کے اندر برقہ بن نوفل تھے، جس کے اندر امر القیس تھے، جس کے اندر پیغمبر اسلام تھے، اس لیے یہ ایک مین میڈ کتاب ہے. اور چونکہ یہ مین میڈ کتاب ہے اس لیے، اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس وقت کے انسانوں کو پہلے سے نہ پتا ہو، اس لیے ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ اس کو لکھنے والا کوئی آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا خدا نہیں ہے. یہ میری جانب سے آپ کی مکمل بات کا جواب ہے. اب میں آپ سے پھر یہ درخواست کروں گا کہ آپ مجھے میرے سوال نمبر 1 کی جانب آنے کی اجازت دیجئے. آپ کی تسلی تو اگلے آدھا گھنٹہ نہیں ہوگی، اور اگر اگلے آدھا گھنٹہ نہیں ہوگی تو ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ان 23 سوالوں کے جواب سننے کے لیے اس وقت موجود ہیں انہیں ذرا نراشا ہوگی، انہیں ذرا مایوسی ہوگی. لقمان صاحب جی. سر جی 23 سوالات مقصود نہیں ہیں. مقصود 23 سوالات سے ہمارا دعویٰ ہے کہ اس کو آپ باطل کریں گے یا ثابت کریں گے. اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی الہامی کتاب نہیں ہے، اویس اقبال اگر یہ نہیں مانتا کہ اللہ موجود ہے تو یہ جملہ ہی کیوں کہتا ہے کہ اللہ کی الہامی کتاب نہیں جی ہے؟ ہاں، جی ہاں، یہ دو الگ الگ بولے جملے جناب. ہیں جناب، کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس نتیجے پر ہم انڈیپینڈنٹلی پہنچے ہیں. اور اگر ہم فرض کر لیں کہ آپ کا مبینہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی قرآن مجید میں پرفارمنس اتنی متاثر کن نہیں ہے کہ جو ہم نے فرض کیا تھا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اپنے اس کلام کی روشنی میں بھی ایک ایسے مابعد الطبیعتی خالق کی جانب اپنی موجودگی کا اشارہ نہیں دیتا ہے. اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اس وقت کے عرب شعراء، اس وقت کے کاتبین وحی اور پیغمبر اسلام جو ہیں ان کی مقامی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، آپ اپنے چچا کے ہاتھ توڑنے کی باقاعدہ بد دعا کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ ان قریب روم کے اوپر آپ کا غلبہ ہو جائے گا، جو آپ کی ایک پولیٹیکل خواہش ہے. ٹھیک ہے، اور کائنات کا جو خدا ہے وہ بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہے کہ اب کیا کہتے ہیں بغیر بتائے پیغمبر اسلام کے گھر میں مت جایا کرو. تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ کسی شخص کی ذاتی کرونیکل ہے، جس کے اوپر حضرت عائشہ بھی کہا کرتی تھی کہ جب آپ کو جس آیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ آیت نازل ہو جاتی ہے. یہ میرا بنیادی مقدمہ ہے. اگر آپ اس کے اوپر اصرار کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ساری رات گزارنے کو تیار ہوں بحث کے لیے، لیکن میرا پھر آپ سے یہ مقدمہ ہے کہ آپ مجھے اسی بنیادی نقطے کے اوپر جو میں نے آپ کو جواب آپ کے آگے رکھ دیا ہے اس جواب کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے آپ جو ہے سوال نمبر 1 کی جانب ہمیں آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. لقمان صاحب مسئلہ یہ نا، یا آپ مجھے مطمئن کریں گے یا میں آپ کو مطمئن کروں گا، تبھی دوسری بات کی طرف ہم جائیں گے. جب آپ نے مجھے ایک بات پہ مطمئن نہیں کیا، خواہ میری پوری رات لگ جائے یا دیکھیں مجھے میری بات کا جواب تسلی بخش نہیں ملا. ٹھیک ہے، موصوف مادی ہے یا غیر مادی ہے، لیکن اگر میں موصوف کے وجود کا قائل نہیں ہوں تو میں وصف کے وجود کا قائل کیسے ہوں گا؟ ایک بات. اور اگر میں موصوف کے وجود کا قائل ہی نہیں ہوں تو وصف پر جرح کرنے، اس کو باطل ٹھہرانے کے لیے مجھے کیا تکلیف ہے؟ دا ایرو آف ٹائم پر مجھے اگر اعتراض ہے، اگر میں اس کے وجود یا اس کے اثبات یا نفی کا قائل ہوں یا دعویٰ کرتا ہوں، تو اگر یہ جملہ کہوں گا، دیکھیے ویسے اگر یہ جملہ کہوں کہ یہ کتاب اچھی نہیں ہے اپنی جگہ، لیکن اگر میں ساتھ یہ کہوں گا کہ اویس اقبال کی نہیں ہے تو مجھے اویس اقبال کا وجود ماننا پڑے گا، مادی ہو کہ غیر مادی. موصوف تو ہے، صفت پہ تبھی جرا ہو رہی ہے نا. اگر موصوف نہیں ہے تو اویس اقبال وصف پہ کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے بول رہا ہے اللہ کہ غیر مادی ہے آپ کے نہیں اس لیے بول رہا ہے لقمان صاحب کہ ہمارے نزدیک یہ جو کتاب ہے یہ انسانوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس وصف کا جو موصوف ہے وہ ورقہ بن نوفل ہے، اس وصف کا جو موصوف ہے وہ امر القیس ہے، اس وصف کا جو موصوف ہے وہ پیغمبر اسلام ہے، اس وصف کا جو موصوف ہے وہ دیگر کاتبین مبینہ وہی ہیں. تو اگر اتنی سی بات آپ کو کیا کہتے ہیں، اگر آپ اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں اس وصف کو ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں انسانوں سے، آپ اس وصف کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں خدا سے جو ہمارے نزدیک ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کوئی دلچسپی ہے یا اگر وہ نہیں.
इन सुने सवालों में सर, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं, हम सुने सर, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात कर लेते हैं सर, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप छोड़ें, सुने आप सर, आप नहीं मानते, जी मुझे कोई इतराज नहीं, ना माने। ठीक है ना, ठीक है मुझसे ना, तो फिर आप अगर अल्लाह, हमारे देखें, सुने मेरी बात, अगर आप कहते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये जुमला कहने की क्या जरूरत पड़ी? या उसके कलाम पर अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कुरान के मुताल्लिक आपको ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि अल्लाह की किताब नहीं है? क्योंकि ये इंसानों की किताब है। इंसानों की किताब है, लेकिन आप वो सब का इनकार कर रहे हैं या नहीं कर रहा? नहीं कर नहीं रहे। सर, किताबत, मैं लुकमान भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस बात का हरगिज इनकार नहीं कर रहा हूं कि कुरान मजीद एज अ बुक एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जब एज अ बुक एग्जिस्ट करता है तो इसका राइटर कोई आसमानी खुदा नहीं है, बल्कि इसके राइटर इंसान है, जो हम अपने 23 दलाइल से साबित करेंगे। अच्छा सर, दूसरी बात पूछना चाहता हूँ दावे के मुताल्लिक। जी जी आपने कहा कि कुरान इल्हामी किताब नहीं है। जी जी सारा कुरान इल्हामी किताब नहीं है, या 23 जगह जहाँ पे आपका एतराज है? जी जी सिर्फ वो सारा जगह, वो मवाजे जो है। जी जी नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लें, मैंने सॉरी आपको इंटरप्ट किया, आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपकी नकल करूंगा, नहीं नहीं, मसला नहीं है, मैं आपकी बात। लुकमान, जब आप कुएं का पानी जो है उसको मीठा या तीखा बताना होता है ना, तो आपको सारा कुआं बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती है। आप एक या दो बाल्टियां चख कर बता सकते हैं कि सारे कुएं में पानी की क्या सिचुएशन है। तो ये 23 ठीक है जो सर। सवालात हैं ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हमारे नजदीक पूरा जो कुरान मजीद है वो उस वक्त के इंसानों का लिखा हुआ कलाम है, और ये 23 नुमाइंदा सवालात सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी हजारों इतराजात किए जा सकते हैं, लेकिन ये 23 सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉरेस्पॉन्ड किया था फिगर, क्योंकि आप ये कहते हैं कि 23 साल तक वही नाजिल होती रही, 609 ईस्वी से 632 ईस्वी तक। तो चूंकि आपके नजदीक 23 साल में कुरान नाजिल हुआ और 6 दिन में कायनात बनी, तो मैंने आपके आगे 23 सवालात रखे ताकि एक 23 को 23 के साथ कॉरेस्पॉन्ड किया जा सके। अब अगर आप मुझे इजाजत मरहमत करेंगे तो मैं अपने सवाल नंबर 1 की जानिब बढ़ पाऊंगा 32 मिनट 34 सेकंड बाद। लुकमान भाई, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट जी हफ्ते मैं करूं फिर सवाल? बात होगी। जी जी मैं कर सुने मेरी सकता हूं? बात। जी जी नहीं, दावा दावा ही साबित नहीं हुआ, दलील तो ठीक दावे के लिए पेश करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक। तो अच्छा, अगर आप कुल कुरान के मुनकर हैं, जी जी तो जुज पर बात करने का फायदा है? जनाबे वाला, मैं कुरान की मौजूदगी का मुनकिर नहीं हूं, ठीक है। मैं ये हम्म नहीं कह रहा कि टेल्स ऑफ शेक्सपियर एग्जिस्ट नहीं सुने, करती। मैं सवाल मैं बदलता हूँ, मैं 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 सवाल कुरान बदलता की हूँ, सुने। मौजूदगी का कायल सुने, हूं। मैं हाँ सिर्फ और ठीक सिर्फ है, ये कह रहा हूं कि ये इंसानों सुने की लिखी हुई किताब है। सर, सुने ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कुरान के वजूद के कायल है या नहीं है। अगर 23 मवाजे उस पर एतराज होता है कि इससे ये साबित हो रहा है कि ये मैन मेड है, हम्म तो अगर ये 23 जगह ऐसी हैं, 23 मवाजे ऐसी हैं जिनका मेन मेड होने के साथ मुशाबहत है या है आपके बकुल, तो क्या बाकी कुरान मेड मैन होने के साथ उसकी मुशाबहत है या नहीं है? सर, हमारे नज़दीक तमाम तर जो कुरान मजीद है वो इंसानों की लिखी हुई किताब है, और ये 23 सवालात जिनकी जानिब आप मुझे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिसाल के तौर पर नुमाइंदा 23 सवालात हैं लुकमान भाई। अच्छा, इससे ये साबित होगा, जैसे कि अपने कुएं की मिसाल दी, कि पूरा कुरान अल्लाह की इल्हामी किताब नहीं, नहीं ये नहीं, साबित होगा। हमारे नज़दीक पूरा का पूरा जो कुरान मजीद है वो उस वक्त के इंसानों के जहन की तख्लीक है। अच्छा सर, जरहा किसी भी मारूफ चीज पे की जाती है ना, जी मैं जी अवैस इकबाल को जानता हूँ, अवैस इकबाल है, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके लगाई हैं, जानता हूँ। अब अगर मैं बोलूंगा अवैस इकबाल ऐसा है वो सब पे बोलूंगा, तो तभी मुझे जवाब देगा ना, क्योंकि मैं अवैस इकबाल को जानता हूँ। लेकिन मैं किसी को जानता तक नहीं हूँ और उसके मुताल्लिक बोलना शुरू कर दूं, या उसको वजूद ही नहीं है, या उसके वजूद का कायल ही नहीं हूँ, या उस पे मैं उसको जानता नहीं, उसकी मारिफत मुझे नहीं है, और उसके मुताल्लिक कोई जुमला कहूंगा, तो मैं गलत हूँगा या ठीक? तो इसका मतलब यह है कि आप अवैस इकबाल के मादी वजूद को आपने मुबैना अल्लाह ताला के गैर मादी वजूद के साथ कंपेयर करके अपने नहीं नहीं, मैं गैर मादी तमीद अल्लाह ताला की तमहीद मैंने वजूद अल्लाह को की साबित वजूद के करने लिए की नहीं रखी कोशिश सर। करते हैं। लुकमान साहब सुने ना, मैं आपको लुकमान साहब मैं ये आपको तमहीद इंटरप्ट मैंने नहीं उसके लिए करता हूँ। रखी नहीं है लुकमान ना। साहब
آپ اپنے جوش خطابت کے اوپر تھوڑا قابو پائیں. آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, آپ بعد میں بھی دیکھیے گا کہ جب میں آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو میں تحمل سے سنتا ہوں آپ کو اختلاف کے باوجود. آپ مجھے ایک جملہ میرا پورا نہیں ہوتا ہے اور آپ بیچ میں فٹ کر کے بول پڑتے ہیں. آپ پلیز, یہ ایسے گفتگو ہو نہیں پائے گی, ایسے مچھلی منڈی بن جائے گی, ایسے گفتگو ہو نہیں سکتی سر. ایسے سندھ اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوگا. میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں, آپ مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جب قائل ہی نہیں ہیں تو آپ اس کے وصف کا انکار کیسے کر سکتے ہیں سر. مجھے پوری یہ کر لینے موجود دینا ہے سر. مجھے سنے نا, آپ پھر مجھے بیچ میں کیوں ٹوکتے ہیں یار, مجھے بات پوری اچھا تو کر ٹھیک لینے دے بھائی. میں آپ کو کرے یہ سر. کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو قرآن ہے وہ کسی اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, بلکہ وہ اس وقت کے مقامی انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. میں قرآن کی موجودگی سے انکار نہیں کر رہا ہوں, میں قرآن کے الہامی ہونے سے انکار کر رہا ہوں. لقمان صاحب پلیز کنٹینیو. میرا سوال سر آپ سمجھے نہیں ہے سر. دیکھیں آپ کو میں نے کوئی کہا ارادہ نہیں ہے 23 سوالوں تک آنے کا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر اس پہ ہمارے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں, مہینے لگ سکتے ہیں. میں بھاگ گیا تو ٹھیک پھر ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جواب نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے جی میں آپ کا جو اطمینان ہے نا, وہ اس وقت لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں اور میں آپ نہیں کو سر, بار بار ایک ہی جواب دے رہا ہوں, اور اس میرا سوال مختلف ہے. جواب کو آپ 40 منٹ تک انکار کرتے رہیں گے تو اس سے ہماری جو گفتگو ہے وہ آگے کیسے بڑھ پائے گی. آپ اس کا فیصلہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں نا لقمان صاحب. دیکھیں آپ نے مجھے مطمئن کرنا ہے, میں نے قائل ہونا ہے. چلیں, آپ نے شروع میں تنقید میں رکھی. لقمان بھائی, آپ نے تو گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں اور آپ تو کبھی شک کی نظر سے قرآن کو دیکھ ہی نہیں سکتے, تو آپ تو مطمئن کبھی لیکن ایک ہوں گے ہی آدمی نہیں. اگر دعویٰ کرے گا سر, دیکھیں ایک آدمی اگر دعویٰ کرے گا تو اس کے لیے دلیل پیش کرے گا, جی اور دلیل پیش کرنے سے پہلے دعوے کا صحیح ہونا ضروری ہے. ایسا ہے سر, ہم دونوں مکالمہ کر رہے ہیں. میں اگر آپ کا دعویٰ ہی نہیں سمجھا, مدعا ہی نہیں سمجھا, تو اگر آپ مجھے دلیل دیں گے مجھے سمجھ نہیں آئے گی, سننے والوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. میں نے اس مرتبہ جو تمہید رکھی تھی سر, وہ میں نے اللہ کے وجود کے لیے نہیں رکھی. میں نے صرف آپ سے یہ کہا کہ میں اعتراض اگر کروں گا تو کسی معروف چیز پہ کروں گا جس کو میں جانتا ہوں گا. ایسا ہے سر. تو اگر ہم مکی ماؤس کے اوپر اعتراض کریں گے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, تو مکی ماؤس ایگزسٹ کرتا ہے سر؟ ایگزسٹ کی بات نہیں ہے, قرآن کو آپ جانتے ہیں. جی میں ایک آپ کو کتاب کی قرآن حیثیت سے جانتا ہوں. آپ کو قرآن کی معرفت ہے؟ جی میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے لقمان بھائی. مطالعہ اردو میں کیا اور عربی میں؟ میں نے اس کا مطالعہ عربی میں بھی کیا ہے اور میں نے اس کا مطالعہ اردو میں بھی کیا ہے. سر ایسا نہیں لگتا مجھے کہ آپ نے عربی میں کیا ہو. سر اگر آپ کو, میرے بچپن میں سب سے پہلے بچوں کو تو عربی ہی قرأت پڑھائی جاتی ہے, تو میرے قاری صاحب نے بھی مجھے عربی قرأت پڑھائی تھی. ہاں, میں نے تلاوت اس کی عربی میں کی ہے اور اس کو پڑھا میں نے اردو میں ہے, کیونکہ عربی زبان سے میں نابلد ہوں. ٹھیک ہے سر, ایک آدمی کو اگر قرآن کا متن نہیں آ رہا, نظرہ نہیں آ رہا, کیا وہ اس کے اردو ترجمہ کو سمجھ سکے گا؟ سر اس کا یا اس مطلب کو جی اگر ایک آدمی عربی ناظرہ تک نہیں جانتا, اس سے توقع کی جا سکتی کہ عربی میں مطالعہ کیا ہوگا. تو اس وقت پاکستان کے جو 99% مسلمانوں کو عربی نہیں آتی ہے, تو انہوں نے بغیر سمجھے اسلام قبول کیا ہوا ہے. ان کو ناظرہ تو آتا ہوگا. تو مجھے بھی ناظرہ آتا ہے سر, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سورہ الگ سنا دیں. سر الگ نہیں, مجھے کیا کہتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, سم تھنگ لائک دیٹ, کریکٹ؟ ٹھیک ہے, تو میں سر آپ نے یہ سورہ فلق کا مطالعہ کیا پورے قرآن کا کیا ہے؟ آپ کو پورا قرآن ناظرے کے ساتھ آتا ہے؟ میں آپ کو سورہ الق بھی کہتا ہوں, پھر آپ میں پورے قرآن کو تلاوت کر سکتا ہوں اور میں پورے قرآن کا ٹھیک ہے سر, ترجمہ کر سکتا نکالیں, اسکرین پہ نکالیں اور سورہ الق پڑھیں. ہوں. سر یا مجھے اگر اسکرین پہ نہیں نکال سکے زبانی پڑھ لیں. مجھے کیا دیکھیں کہتے میں ہیں, کیوں یہ کہہ رہا ہوں, جی سنیں سر میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مبارک اظہر صاحب کے ساتھ آپ کی جب گفتگو ہو رہی تھی, مکالمہ ہو رہا تھا آپ کا, تو آپ نے سورہ الق کی ایک آیت کو غلط پڑھا. ٹھیک آپ کو پتہ ہے؟ ٹھیک, میں اس کہ اگر میں نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن اگر میں نے اس کو پروناؤنس غلط کر دیا ہے تو اس کے پیچھے میری بھی کوئی انٹینشن شامل نہیں ہے, کیونکہ عربی میری روزمرہ استعمال میں نہیں آتی ہے. اور میں پھر یہی دیکھیں کہوں گا سر, کہ
قرآن مجید کے الہامی ہونے کے اوپر ان معاملات کا کیا تعلق ہے لقمان صاحب؟ سر دیکھیں، اگر میں آپ کی کتاب دا ایئر آف ٹائم کا اگر ٹرانسلیٹ اٹھاؤں ہوں تو ممکن ہے کہ اس نے آپ کے استعارے کا غلط ترجمہ کیا ہو، آپ جی کے جی کسی بالکل، تشبیہ کا غلط ترجمہ جی جی کیا ہو۔ جی جی بالکل بالکل ممکن ہے۔ اچھا، اگر مانتے ہیں تو ایئر آف ٹائم پر اعتراض کرنے کے لیے مجھے دا ایئر آف ٹائم پر اسٹڈی کا مکمل گرفت ہونا چاہیے یا نہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے، آپ کے مبینہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ آپ کے جو علماء نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کم از کم اس قابل ضرور ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا، آپ کے اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ سکیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں عربی زبان نہیں آئے گی تب تک ہم قرآن کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے جتنے بھی تراجم ہیں ان سے، ان کی صحت سے انکار کر رہے ہیں، اور پاکستان کا ہر وہ مسلمان جسے عربی سمجھنی نہیں آتی ہے وہ میرے نزدیک صرف اور صرف ایک سنا سنایا مسلمان ہے، اور اس کو لقمان اختر کی طرح مسلمان ہونے کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سر دیکھیں، ماننے کے لیے، پڑھنے کے لیے تو کافی ہے کہ ترجمہ ہو جائے، ٹرانسلیٹ ہو جائے، جی جی لیکن اس کا اگر آپ اعتراض کی نگاہ سے مطالعہ کر کے اس کو اعتراض کے زاویے سے دیکھ کر اس پر اعتراض کریں گے تو اس کا یا اس کا موازنہ کسی اور کتاب سے کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ متن کو سمجھیں، آپ اس لینگویج کو بھی سمجھیں جس لینگویج میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی کتاب کا کوئی اچھے سے اچھا معنی کر لے گا، لیکن ممکن ہے کہ اس نے ترجمہ غلط کیا ہو۔ صحیح اعتراضات میں جو آپ بات کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جی جی کہ جی آپ کو یہ جگہ کیوں سمجھ نہیں آئی، ٹھیک۔ ہو سکتے ہیں۔ جی جی لقمان اچھا، میری آواز آ رہی ہے صاحب، سر؟ جہاں پر آپ کے نزدیک میں کمزور ترجمہ استعمال کروں تو آپ میرے ترجمے کو وائٹامن ڈی کے کیپسول کھلا دیجئے گا اور اس ترجمے کو اپنے تئیں بہتر کر دیجئے گا۔ مجھے عربی متن جو ہے اس کو پڑھنے میں مہارت حاصل نہیں ہے، اس بات کا میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے عربی زبان نہیں آئے گی تب تک مجھے قرآن مجید کے اوپر کوئی بھی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ڈیبیٹ کو یہیں ختم کر رہے ہیں، کریکٹ سر؟ نہیں سر، دیکھیں، آپ اگر اس کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں جی جی فبیہا و نعمہ، لیکن اگر آپ اس پر اعتراض کی نگاہ سے دیکھ کر، ٹھیک ہے، اعتراض کے زاویے سے دیکھ کر اس سے کوئی استدلال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ متن بھی پہلے سیکھ لیں۔ ٹھیک۔ کیوں؟ ترجمے میں شاید آپ کو استعارہ اس طرح سے سمجھ نہ آئے جس انداز میں اللہ نے بیان کیا ہو، اگر تشبیہ آپ کو اس طرح سے سمجھ نہ آئے، یا وہ جو ترجمہ کر رہا ہے شاید اس نے اس طرح نہ کیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کتاب پر اعتراض کے لیے اس سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو متن اور اسی طرح نظم اور لفظ بلفظ پڑھ سکتا ہو، جی اس کو لقمان صاحب، سمجھ سکتا ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اب تو پونا گھنٹہ گزر گیا ہے اور آپ نے پہلا سوال بھی مجھے کرنے کی اجازت نہیں دی، تو اس کا یہ ہے، آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ آپ کے قرآن مجید کا جو متفق علیہ ترجمہ پڑھتے ہوئے اس خاکسار کے ذہن میں جو طالب علمانہ سوالات آتے ہیں، میں وہ سوالات آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اچھا سوالات سنیں، کی آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے، ٹھیک ہے؟ آپ بار بار کیا کہتے ہیں، شاید آپ پلان کر کے آئے تھے کہ میں اس کو پہلے سوال پر ہی نہیں جانے دوں گا اور میں اس کو پہلے قرآن کے الہامی ہونے پر اور اس کے بعد عربی زبان کی استعداد کے اوپر اس کو چیلنج کر کے یہ کہوں گا کہ چونکہ تم عربی زبان کی استعداد نہیں رکھتے ہو، چونکہ ہمارے مترجمین نے جو تراجم کیے ہیں وہ ہمارے نزدیک قابل بھروسہ نہیں ہیں، تو اگر تمہیں اسلام کے اوپر یا قرآن کے اوپر کرٹیسائز کرنا ہے تو پہلے جاؤ تم عربی زبان میں استعداد حاصل کر کے آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وہ تمام مسلمان جو عربی زبان کو ڈائریکٹلی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور وہ اسلامک ٹیچنگز جو ہیں ان کو اردو زبان میں دی جاتی ہیں وہ غلط دی جاتی ہیں۔ اس وقت لقمان اختر صاحب
پاکستان کے اسکولوں میں جو بچوں کو ترجمہ پڑھایا جاتا ہے وہ مختلف مترجمین کا ہی پڑھایا جاتا ہے. ان بچوں کو باقاعدہ عربی زبان کے اندر ٹرین نہیں کیا جاتا ہے. ان بچوں کو با ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے, اور وہ ترجمہ پڑھتے ہوئے ان کے ذہنوں میں یا میرے ذہن میں ایک طالب علم کی نیت سے جو سوالات آتے ہیں وہ میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں, جو آپ مجھے پونا گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی پہلا سوال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اچھا, دعوت تو آپ نے ثابت نہیں کی. جی جی, میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ میں آپ کے آپ نے تمام بتا دیا, دعوت ثابت نہیں کیا. میں نے اپنے ان تمام 23 اعتراضات کی نتیجے میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ قرآن مجید ایک مین میڈ کتاب ہے. آپ تو گفتگو کے آغاز میں کہہ چکے ہیں کہ میں مرتے دم تک راہ حق کے اوپر ہوں, میں اپنی رائے کے اوپر نظر ثانی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, علم ایسے حاصل نہیں کیا جاتا. علم ایسے حاصل کیا جاتا ہے جب آپ تسلیم کریں کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ تو یقین کی اور ایمان کی اس اوج ثریا کے اوپر بیٹھے ہیں جس میں آپ اپنے رویے کے اندر لچک پیدا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ایسے تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. آپ مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے پہلا سوال آپ کے آگے رکھنے کی. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے اللہ کے وجود کے اوپر اور اس کے بعد عربی زبان کی استعداد کے اوپر ہمارے ناظرین کے 50 منٹ لگوا دیے ہیں, اور میں نے بڑی تحمل سے یہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کی ہر سوال کا جواب دوں. اب اگر آپ اصرار کرتے رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے, ہم اس گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں. لقمان صاحب چلے, ایک بات تو آپ نے مان لی نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی. جی جی, مجھے عربی زبان سمجھ ہی نہیں آتی. قرآن کا جو نظم ہے, لفظ ہے, لفظ با لفظ, اس کو نہیں سمجھتے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. اچھا, ابھی چلے اپنی پہلی بہت سوال بہت کی طرف. شکریہ لقمان اختر صاحب, آپ نے مجھے اجازت دی. میں آپ کے آگے پہلا سوال یہ رکھنا چاہوں گا جو ہمارے قرآن مجید کے اوپر 23 سوالات ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دینے کے اندر ہماری رہنمائی کریں گے تاکہ ہم اس دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو لوکیٹ مائی فرسٹ کوسچن. اچھا لقمان صاحب, جی سر جی جی پلیز جی ایک بات, جی 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 دیکھیے ڈاکٹر مبارک اظہر صاحب کے مکالمے میں ایک غلطی یہ ہوئی تھی کہ 23 کو اکٹھا بھی سنایا گیا اور میں دوبارہ بھی اکٹھا نہیں سنا فردن رہا, فردن. میں اکٹھا نہیں سنا رہا لقمان صاحب. میں آپ کے آگے چلے, ایک ہاں, سوال انسان ایک ہی میں مرتبہ ایک غلطی سوال کر رکھوں لیتے, گا, ٹھیک ہے, ہاں, آپ اس کے اوپر اپنا وقت بچ کلام جائے گا. کیجیے گا, میں اس کے اوپر ایک دو کاؤنٹر کوسچنز کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. یہ ہمارا پیٹرن ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک سر, ہے, میں اکٹھا ٹھیک ہے نہیں سر. سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ وہ سن چکے ہیں, میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر چکا ہوں. اچھا لقمان اختر صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میرا پہلا سوال کرنے کی اجازت دی. اور میرا پہلا نقطہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ڈیوائن بک نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کیا بات ہے جو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا؟ میں نے قرآن مجید کا بہت بغور مطالعہ کیا بچپن میں مسلمان کے طور پر اور بڑے ہو کر پریکٹیکلی بھی, لیکن اس میں مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جو عام انسان نہ لکھ سکتا ہو, بلکہ اس میں پیغمبر اسلام کے گھریلو معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. اس میں لان تان قسم کے عام انسانوں جیسی باتیں بھی ہیں, جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے. لیکن اس میں مجھے ایسی کوئی اس سٹینڈرڈ کی بات نظر نہیں آتی جو کہ کوئی کائنات کا خالق جو کہ 93 ارب لائٹ ایئرز کی کائنات کا خالق ہو وہ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ترتیب کی عدم موجودگی ہے, آپ کہیں سے بھی پوائنٹ اے سے پوائنٹ زیڈ تک اپنی گفتگو کے اندر ربط رکھتے ہیں, لیکن اس مبینہ الہامی کتاب کے اندر کوئی بھی بات آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی ختم کر سکتے ہیں, اور ہمیں آپ جیسے علماء یہ بتاتے ہیں کہ جناب اس آیت کو آپ فلاں سورت کی فلاں آیت کے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو مفہوم واضح ہوگا اور اس کا یہ سیاق و سباق ہوگا. ایک ہی واقعے کی کچھ آیات ایک جگہ ہوتی ہیں, کچھ آیات دوسری جگہ. جی لقمان صاحب, یہ میرا پہلا سوال. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا پہلا جزء ہے کہ اس قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان اس کی مثل نہ لا سکتا ہو. جی جی یہی جی ہے نا؟ جی جی بالکل. مثال اور ممثل میں مطابقت ہوگی کہ نہیں؟ سر آپ اپنی اگر آپ نے کیا کہتے ہیں کراس کوشچننگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگا کہ آپ ڈیٹیل آنسر دیں گے. سر میں دوں گا. جی جی, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مثال اور ممثل میں مطابقت ہوگی. اگر ممثل عربی میں ہے تو مثال بھی عربی میں لانے پڑے گی, جی جی کیونکہ قرآن اگر معجز ہے, ایسے کلام لانے سے اگر معجز ہے, عاجز کرنے والا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. تو وہ لفظ کے اعتبار سے بھی معجز ہے کہ ایسے الفاظ فصیح و بلیغ کوئی نہیں لا سکتا. ایک اور مضمون معنی کے اعتبار سے بھی یہ معجز ہے
کوئی ایسے مضامین نہیں لا سکتا جو اس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. دو بات ہوگی. قرآن اس زمانے میں نازل ہوا اور ممی ڈیڈی لوگوں کے لیے نہیں، اس معاشرے میں نازل ہوا جہاں کے لوگ عربی میں اتنی فصاحت و بلاغت رکھتے تھے کہ اپنی فصاحت کی وجہ سے ہمیں وہ گونگے عجم کہا کرتے تھے. ٹھیک. یہ عربی کی کتاب قرآن کریم کلام اللہ اس معاشرے کو چیلنج کر رہی ہے اور اس میں نازل ہو رہی ہے جو اس کو بخوبی جانتے ہیں، اس کے نظم کو بھی جانتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا، اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس معاشرے میں جس میں فصیح اور بلیغ ہونے کی اتنی استعداد تھی کہ مضمون ذہن میں رکھتے اور اگر چلے جاتے کسی منڈی میں کسی مجمع میں چلے جاتے اسی مضمون پہ سینکڑوں اشعار کہہ دیتے تھے، اتنے فصیح تھے. یعنی فصاحت اور بلاغت کی ان کے پاس کمی نہیں تھی. لیکن یہ قرآن جب ان میں نازل ہوا تو انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو آج کل کے ملحدین کرتے ہیں کہ اس میں تو فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں شک والی بات ہے، 23 ہے، 33 ہے، 35 ہے، جو بھی ہے. اس طرح کا انہوں نے بھی کہا کہ اس میں شک والی بات ہے، فلاں شک والی بات ہے، فلاں شک والی بات ہے. قرآن نے ان کو چیلنج کیا. پہلا چیلنج تھا اللہ کا کہ اگر یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مین میڈ کتاب ہے، تو پھر تو دوسرا آدمی بھی اس طرح کی کتاب لکھ سکتا ہے، انسان کی طرح انسان لکھ سکتا ہے. تو چلو اگر یہ انسان کی ہے، کلام محمد ہے، کلام اللہ نہیں ہے، تو پھر میدان میں آؤ اور اس قرآن کی طرح کوئی قرآن لے کر آ جاؤ. آیت سناتا ہوں ذرا مزے کی. قل فرما دیجئے میرے محبوب، لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر یہ انسان تمام جن سے انسان اور جن سے الف لام جنسی ہے، جن سے انسان اور جن سے جن یہ جمع ہو جائے کس بات پہ؟ اعلی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس بات پہ جمع ہو جائے، اتفاق کر لے کہ اس قرآن کی مثل لے آئے. لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ بعض کی پشت پناہی کرے، مدد کریں. یہ اپنے کبرا ملحدین کو بھی ساتھ لے لیں جن سے یہ جراثیم ان میں آئے ہیں، پھر بھی اس کا جواب نہیں کر سکتے، اس کی مثل نہیں لا سکتے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اگر نوٹ کر سکتے تو کر لیں. پہلا چیلنج تھا. لیکن فصیح و بلیغ جن کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اویس اقبال کو عجمی کہنے کی ضرورت لگی اور کہا جانے لگا. اگر وہ فصیح و بلیغ جو اویس اقبال کو اپنی فصاحت کی وجہ سے عجمی کہتا ہے، گونگا کہتا ہے، اگر وہ اس طرح کا قرآن لانے سے عاجز ہو گئے تو آج کا اویس اقبال ممی ڈیڈی زبان بولنے والا، انگلش مین بےدبی ماں ممی ڈیڈی انگلش میں ہے نا، وہ کب اس کی مثل لا سکتا ہے؟ ایک جب وہ اس سے عاجز ہو گئے، پورا قرآن نہیں لا سکتے، اللہ نے نرمی کی. نرمی کس بات میں؟ چلو پورا نہیں لا سکتے، 23 مواضع پہ اعتراض ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے دوسرا چیلنج دیا. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، کیا یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے بنایا ہوا کلام ہے؟ بلکہ اگر میں یہ مانا کروں، یقولون میں ضمیر کسی کو بھی راجع ہو سکتی ہے، وقت ملحدین کہتے ہیں. افترا ہوں قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تو فرما دیجئے اے میرے محبوب اس کی مثل کوئی 10 صورتیں لے آئیں، 10 صورتیں مفتریات، اور ایسی بھی نہیں اپنے آپ سے بنا لو. آپ کا تو دعوی اپنے آپ سے بنایا ہے، انسان نے یہ کلام بنایا ہوا ہے، آپ اپنے آپ سے گڑو، لیکن 10 صورتیں اس کی مثل لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ چیلنج صرف مشرکین مکہ کو نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آپ کے
हम नवा हैं, आपके कुबरा हैं, आपके बड़े हैं, उनको भी जमा कर लो, उनको भी बुलाओ, और जितनी ताकत आपकी है बुला लो। मिन दूनिल्लाहि, लेकिन शर्त ये हो अल्लाह के सिवा। इन कुंतुम सादिकीन, 10 सूरतें ले आओ अगर आप सच हो अपने दावा में, और अगर आप नहीं ला सकते तो फिर मानना पड़ेगा कि कलामुल्लाह है, कलाम मोहम्मद नहीं है। क्योंकि कलाम मोहम्मद होता, मेड मिन किताब होती, तो फिर एक दूसरा मेन उठ के ना उस तरह की किताब मेड कर देता। अच्छा, ओवैस इकबाल की तरह बेदबी माफ, वक़्त के लोग फसीह बलीग 10 सूरतें लाने से आजिज हो गए। अगर आजिज ना होते तो चैलेंज देने की जरूरत न पड़ती। और आखिर में अवैस इकबाल भाई को एक चैलेंज भी दूंगा, 1400 साल तारीख में, लेकिन वो आखिर में जब 10 सूरतों से आजिज हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। दावत कुरान का ये था कि ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी को शक होने लग गया है, एतराज की निगाह से, एतराज के जाविये से मुताला करके उसको शक हो गया है, वो अपने आप को मुतमईन करना चाहता है, तो आओ, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, अगर आप शक में हो उस किताब से, नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया है, बंदे से मुराद मोहम्मद, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, 10 नहीं ला सकते, कोई एक सूरत इसकी मिसल ले आओ। लेकिन मिसल का कैद हर जगह लगा हुआ है, मिसल मिसल मिसल, ठीक है। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कोई एक सूरत ले आओ। और ऐसा भी नहीं कि चैलेंज आपको है, वदउ शुहदाकुम, जहां से ये जरासीम आप में मुंतकिल हुए शक के, उनको भी बुलाओ, जिनकी गोद में बैठे हो उनको भी बुलाओ, जिसकी पुष्ट बनाई हासिल है उनको भी बुलाओ। वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत चैलेंज के बाद एक दूसरी बात भी कहते हैं, दूसरी बात भी फरमाते, फ़इन लम तफ़अलू, अगर आपने ऐसा न किया, वलन तफ़अलू, हिरगिज नहीं कर सकते, नहीं ला सकते, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, ठीक है। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, उइद्दत लिल काफिरीन, ये ऐसे कमाकल मुल्हिदों के लिए है जो इसको मेडमेन किताब तो कहते हैं, लेकिन जब उनको चैलेंज किया जाता है, कोई दूसरा मैन उठ जाए और इस मैन की तरह किताब जो है वो मेड कर दे, बना दे, और वो नहीं ला सकते और फिर भी नहीं मानते, तो उइद्दत लिल काफिरीन। अच्छा, एक सूरत की चैलेंज एक मर्तबा आई, कबूल नहीं की गई, चैलेंज पूरा नहीं किया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोबारा झंझोड़ा, दूसरी मर्तबा एक सूरत का चैलेंज आया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही, फरमा दीजिए मेरे महबूब, कोई एक सूरत इसके मिसल ले आओ। अच्छा, आगे फरमाते, वदउ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाह, ऐसा छोटा चैलेंज नहीं है कि आपको है, आप अपने अलावा जिसको चाहते हो, जितनी ताकत रखते हो बुलाओ, लेकिन मिन दूनिल्लाह, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो कि ये मैन मेड है, ठीक है। आखिरी सूरत नहीं ला सकते, आजिज हो, नहीं बना सकते, फसाहत बलागत मौजूद है फिर भी नहीं कर सकते, चलो पूरी नहीं कर सकते, तो आओ कोई एक आयत ले आओ इस कुरान की मिसल। अवैस इकबाल भाई, एक चीज नहीं बोलनी तमाम बातों में, वो है मिसल, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अम यकूलूना तकव्वलहु, अम यकूलूना तकव्वलहु बल ला युमिनून, अल्लाह फरमाते हैं कि क्या ये कहते हैं कि ये अपने आप से बनाया हुआ कलाम है? ऐसा नहीं है, अपने आप से नहीं बनाया, पहले भी चैलेंज दिए गए, कबूल नहीं किए। बल ला युमिनून, बल्कि ये ईमान लाने वाले नहीं है, जिद पे खड़े हो गए। फलयअतू बिहदीसिन मिस्लिही, अगर
یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے بنایا ہے، ایسا ہے نہیں، ایمان نہیں لاتے۔ تو اگر ایسا ہے جس طرح یہ کہتے ہیں مین میڈ ہے، کوئی ایک آیت لے آئے، حدیث بمانے آیت، کوئی ایک آیت لے آئے اس کی مثل۔ اور آخر میں پھر وہی بات، انکانو صادقین، اگر یہ ملحدین اپنے دعوی میں سچے۔ کتنی چیلنج ہو گئی پوری صورت کی، پورے کتاب کی، پورے قرآن کی۔ مین میڈ ہے تو مین تو بنا سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اٹھ کے بنا سکتا ہے۔ اگر بنا سکتا ہے پوری کتاب بنا لے، چیلنج۔ نہیں بنا سکتا 10 صورتیں بنا لے، نہیں بنا سکتا عاجز ہو گئے، فصیح اور بلیغ عاجز ہو گئے، کوئی ایک صورت بنا لے۔ نہیں بنا سکتے دوبارہ کی چیلنج، 4 چیلنج، جب صورت نہیں بنا سکتے تو کوئی ایک ہاتھ لے ہے۔ لیکن مثلی ہی یاد رکھنا ہے، اس کی مثل۔ اچھا اویس اقبال بھائی، اس کے بعد آپ کو بھی ایک چیلنج ہے۔ آپ کہتے ہیں مین میڈ ہے نا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو دوسرا انسان نہ بنا سکتا ہو، جی جی مین میڈ ہے۔ جی جی 1400 سال، یہ آپ کے بقول، آپ جو تاریخ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق قرآن کے اب تک 1400 یعنی 14 صدیاں ہو گئی ہیں، نازل ہوا ہے، نازل شروع ہوا تھا، ایسا ہے؟ جی جی ان 14 صدیوں میں کوئی ایک مجلس تاریخ کی ایسی بتا دے، تاریخ پہ بڑا عبور رکھتے ہیں، جس میں کسی ایک آدمی نے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کر کے کوئی ایک آیت تک لائی ہو، لیکن مثلہ جی جی لقمان بھائی آپ اور پوری یاد کریں۔ رکھنا، ہاں مثال بھی دوں، کوئی ڈاکٹر اگر کہے کہ میں نے فلاں گولی بنائی ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس کی مثل کوئی گولی بنا کے لے آئے، تو اگر ایک آدمی اٹھ کے آئے گا اور مینڈی اٹھا کے لائے گا کہ یہ تو فلاں سنگوبیان کی طرف ہے، جی جی کہ یہ گولی بھی تو سنگوبیان کی طرح لگتی ہے، مینڈی، مہنگی بولتے ہیں، مینڈی بولتے ہیں، مینگنی، وہ جانتے پچا۔ تو اس کو کبھی بھی اس کا مثل نہیں ٹھہرایا جائے گا، اگر سے شکل میں اس سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ موازنہ کون کر سکے گا کہ یہ قرآن کے مقابل ہے یا نہیں ہے، قرآن کی مثل ہے یا نہیں ہے؟ مقابل بن سکتا ہے، مثل ہے یا نہیں؟ یہ قرآن، اس کے متعلق فیصلہ فصیح و بلیغ عرب کر سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا پیش کر دیں کتنی صورتیں بنائی آپ نے؟ مجھے اجازت ہے کلام کرنے کی لقمان بھائی؟ میں میں نے پوری امید کر لی، میں ایک جز کا میں نے جی جی جواب دیا۔ جی جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے۔ نہیں کروں گا۔ میں جہاں تک جانتا ہوں آپ نے عدیل ہاشمی صاحب کا نام سنا ہوگا، جو کہ فیض احمد فیض کے نواسے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مختلف یو فون کے ایڈز میں بھی آتے ہیں اور خود بھی ایک بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے۔ تو اگر آج عدیل ہاشمی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میرے نانا فیض احمد فیض کے نسخہ ہائے وفا کے اندر ایک مصرع ہے کہ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، اور دھل کے نکلے گی چشمہ مہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور مس ہوں گے ان ہاتھوں سے یہ ترسے ہوئے ہاتھ، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیرہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگین، جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں۔ آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، اور سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر۔ تو لقمان اختر بھائی، اگر آج عدیل ہاشمی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ کوئی میرے نانا فیض احمد فیض کی طرح شاعری کا ایک جملہ لکھ کر دکھائے، اور کوئی بندہ جو ہے اس کے مقابلے میں شاعری کی پوری نظم لکھ کر لے جائے،
تو اس بات کا فیصلہ عدیل ہاشمی صاحب ہی کریں گے کہ جناب یہ شاعری میرے نانا جیسی نہیں ہے، اسی لیے میرے نانا جو ہیں وہ اردو زبان کے سب سے زیادہ عظیم شاعر ہیں۔ اگر آج عدنان سمیع یہ دعویٰ کرے کہ میرے جیسا پیانو کوئی نہیں بنا سکتا، اور اس کے بعد کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پیانو کی دھن لے کر جائے اور عدنان سمیع کہے کہ نہیں 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 یہ میرے جیسی نہیں ہے، اگر آج میں یہ دعویٰ کروں کہ میری بیوی جیسے آلو کے پراٹھے کوئی نہیں بنا سکتا، اور پوری دنیا سے اچھے آلو کے پراٹھے میرے پاس آئیں اور میں ہی کھا کے ریجیکٹ کر دوں نہیں یہ میری بیوی جیسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود یہ کہا کہ صرف اور صرف عرب ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے اس طرح کا جو کلام جو کہ انسان لکھ کر لایا ہے وہ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ جو آیت پیش کی گئی ہے یا یہ جو صورت پیش کی گئی ہے ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ چیلنج بھی صرف عربوں کے لیے ہوا۔ اب میں آپ کے آگے ایک خبر رکھتا ہوں لقمان، آواز کٹ رہی ہے، میں سمجھا نہیں، آواز کٹ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ آواز کا آپ کو ایشو آواز ہے، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ابھی ٹھیک گزارا لقمان ہو۔ اختر بھائی آپ کو میری جی جی ابھی آپ نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ صرف عرب ہی کریں گے کہ یہ جو عربی کلام ہے ایک جیسا نہیں ہے۔ ویسے تو میں نے آپ سے عربی زبان کی خوبصورتی اور فصاحت و بلاغت کے متعلق سوال ہی نہیں کیا تھا، میں نے آپ سے کانٹینٹ کے متعلق پوچھا تھا کہ کانٹینٹ کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے ایسی کون سی کوئی نئی انفارمیشن ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دی جو کہ اس وقت کے انسان کو نہیں پتا تھی، اور آپ نے اپنا سارا جوش خطابت جو ہے وہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے اوپر صرف کر دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ نہیں تھا کہ عربی ایسی نہیں لکھ سکتا، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ عربی متن کے جو ٹرانسلیشن ہے ایسی نئی بات ہے قرآن کے اندر جو کہ اس وقت کا انسان نہیں جانتا تھا، جو اس وقت کے پہلے کے انسانوں کو نہیں پتا تھی۔ اور اگر یہ چیلنج صرف اور صرف عربوں کے لیے ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کا فیصلہ کریں گے، تو یہ میں آپ کے سامنے میں خبر پڑھ دیتا ہوں، نیو عرب کے اندر ہے کہ تونیزیا جیلز بلاگر فار رائٹنگ فیک قرآن کورونا وائرس ورس، آمنہ الشرقی faced death threats after she penned and shared the سورہ کرونا۔ اس نے کورونا کے دنوں میں ایک سورت لکھی سورہ کرونا کے نام سے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگوں کی جو خود چیلنج دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو مسلمانوں کی جانب سے ڈیتھ تھریٹس کا سامنا آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، آواز اب آ رہی ہے 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 آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے سگنل کا آپ کا ایشو ہو رہا ہے۔ میں تو سمجھا آپ پاکستان، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا نیٹ کام نہیں کرے گا۔ میرا نیٹ کام ہاں کر ابھی رہا ہے، گزارا کر لیا تھا آپ کی تصویر فریز آپ ہو رہی ہے میرے پاکستان۔ بھائی، آپ کی تصویر فریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس AT&T کا نیٹ چل رہا ہے سر۔ پھر غائب ہو گئے تھے آپ؟ میں تو غائب نہیں ہو گیا تھا سر، میرا نیٹ کنٹینیوس چل رہا ہے، میری ویڈیو مسلسل متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آمنہ الشرقی faced death threats after she penned and shared the satirical سورہ کورونا۔ تونیزین کورٹ، تونیزیا جو کہ ایک عرب سپیکنگ کنٹری ہے، on Tuesday sentenced a blogger to 6 months in prison after writing and sharing a verse of the Quran, the Muslim holy book. Amna al-Sharqi, 27, attracted controversy earlier this year after penning a fake Quran verse about the coronavirus. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کوئی آپ کے چیلنج کے مطابق قرآن جیسی جو آیت ہے وہ لکھ کر لاتا ہے، سورت لکھ کر لاتا ہے، تو آپ کے جو مسلمان ممالک ہیں فوراً اس پر بلاسفیمی چارج لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے چیلنج کے مطابق لکھ کر آئے۔ اور اگر اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے کہ یہ آیت یا سورت قرآن جیسی نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور بتا سکتا ہے نا۔ اور میرا مسئلہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت نہیں ہے، میں آپ سے معنی کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ الگ نقطہ ہے کہ قرآن میں معنی کے لحاظ سے ایسی کیا بات ہے جو اس وقت 7th سینچری کے اندر بیزنٹین ایمپائر میں یا انکا کے اندر یا آسٹریلیا کے اندر یا رشیا کے اندر یا چلی کے اندر بسنے والے لوگوں کو معنی کے لحاظ سے نہیں پتا تھی، حالانکہ آپ کے مبینہ اللہ تعالیٰ کو ان سارے ریجنز کا پتا بھی نہیں تھا کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لقمان اختر صاحب اب میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا جی۔
अच्छा, आपकी सर ट्वीट मैंने पढ़ी थी, खुसूसन यही सूर्य कोरोना वाले में, बड़ा मजा भी किया उससे बाहर के। आपने कहा कि मैंने बिल्कुल भी अपने सवाल में ये बात नहीं की कि अल्फाज के एतबार से ला सकते हैं या नहीं, ये जी जी कहा। जी जी आपने एक ये बात कही थी अपने सवाल में कि इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कुरान में, जी जी जुमला कुलिया है ना, कोई जी भी जी बात नहीं, इंसान जिसकी मिसल ना ला सकता हो, ऐसा है। जी जी बिल्कुल। मिसाल और मुमस्सल में मुताबकत होगी या नहीं, पियानो की आपने मिसाल दी, एक हम्म आदमी है वो पियानो पिन की चैलेंज करता है, दूसरा अगर पियानो उसके मुकाबले में लाएगा तो अगर ये पियानो सफेद है तो वो भी सफेद होगा कि नहीं, हम्म ठीक है, अगर ये ग्रीन लिखता है तो वो भी ग्रीन लिखेगा कि नहीं। और ये भी आप सुने, आप ये भी जरा बताएं कि आप कुरान नज़म के एतबार से उसकी मिसाल पेश कर सकते हैं, लफ्ज के एतबार से आप उसको रंग की तशबीह दे दें, मिसाल और मुमस्सल में मुताबकत होगी, जो आदमी सूरत लेकर आएगा तो उसकी जबान में भी मुताबकत जरूरी है, उसके मजमून में भी मुताबकत जरूरी है, उसकी तरतीब में भी मुताबकत जरूरी है, उसकी तशबीह इस्तिआरात में भी मुताबकत जरूरी है, फसाहत और बलागत में भी मुमासलत जरूरी है, मुकाबला तो तब होगा। मिसाल और मुमस्सिल तभी जो है एक आदमी फैसला कर सकेगा कि मिसाल है, ये मुमस्सिल की मिसाल है या नहीं, ये उसकी मिसल है या नहीं। अब कुरान अरबी में एक आदमी उठ के इंग्लिश में मजमून बनाता है तो किधर उसकी मिसल बनता है। मैंने अगर चैलेंज किया है या मेरी किताब ने किया है या मेरे अल्लाह ने किया है तो लफ्ज का भी चैलेंज मजमून है, अ, माना का मतलब मजमून है कि इसमें जो कवानीन और ज़ाबिते हयात हैं, इस तरह का कोई कानून और ज़ाब्ता हयात नहीं ला सकता। एक चैलेंज ये भी है, अगर आप कहते हैं कि हम ला सकते हैं तो लफ्ज के चैलेंज का क्या होगा। 1400 साल तारीख में कोई एक मजमा बता दे कि लफ्ज के एतबार से उसने उसकी मिसल लाई हो, लेकिन याद रखना वो मिसल ऐसा नहीं होना चाहिए कि संगोबियान गोली के मुकाबले में मिसल जो है वो मेंगनी को उठा के ले आए। पता नहीं अमेरिका में संगोबियान मिलती है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ काली सी गोली होती है ना। तो लुकमान भाई अवेश साहब, अवेश मैं साहब, आप मुझे मुझे अवेश साहब, मैं जी आपको, मेरा कुरान आपको लफ्ज के एतबार से चैलेंज करता है और आपने मुतलक ही कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है। जी तो जी मैं कहता हूं कि बाकी तो छोड़े, कानून ज़ाब्ता तो तफसील में चला जाएगा, ये लफ्ज ही लिया है, ये अल्फाज ही लिया है और खुद वो से बना ले, कुरान ने लुकमान ये भी भाई कहा है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब ट्यूनिस की ब्लॉगर आमना अल शरकी ने सूरह कोरोना लिखी तो आपके इस हम्म, चैलेंज के नतीजे में लिखने वाली सूरत की जो ब्लॉगर है उसको तुनीजिया की हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दिए। एक जानिब आप गैर मुस्लिमों को और मुल्हिदीन को चैलेंज देते हैं कि इस जैसी कोई सूरत लिखकर लाओ, इस जैसी कोई आयत लिखकर लाओ, और जब हम डरते डरते वो आपकी खिदमत अक़दस में पेश करते हैं तो फिर आप हमारे ऊपर 295C का पर्चा दे देते हैं, 295B का पर्चा दे देते हैं, और ट्यूनिस के अंदर आपने उसको 6 माह की कैद दे दी है। ये इन सारी बातों को एक तरफ रखते हैं, मुझे चलें, सिर्फ एक बात ठीक है बताएं सर, लुकमान इस बात भाई, का जवाब सुने ना सर, प्लीज लुकमान इसका साहब, जवाब सुने। लुकमान साहब आप ले ले, मैं बोल आप रहा हूँ। कागज कलम, मैं ये कागज पे लिखता हूं आपके नुकात यार। आप भी अपनी तहम्मुल पैदा करें हाँ, अपने अंदर, आप अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें, आप अपनी बारी पे बोला करें। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं लुकमान साहब कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि आमना अल शर्की की लिखी हुई सूरह कोरोना कुरान की मिसल नहीं है, इस बात का फैसला कौन करेगा? आमना अल शर्की ने किस जबान में लिखा है? अरबी जबान में। अच्छा, अरबी जबान में लिखा है। जी दूसरी चीज, इस इसका फैसला कौन करेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी, इसका इसका फैसला मुसलमान करेंगे। इसका फैसला नहीं, आप काफिर, किसी भी काफिर को उठा ले लेकिन वो अरब हो, अरबी नज़म पे उबूर रखता हो, अगर ये इसकी फसाहत बलागत और इसका नज़म और माना, इसकी तशबीह और इस्तिआरात, इसके तमाम मज़ामीन अगर उसकी मिसल हैं तो तस्लीम होने के लिए तैयार हूँ, आपके हाथ बैत करने के लिए तैयार हूँ, बल्फाज दीगर माज़ल्ला मुल्हिद होने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी आदमी उसकी मिसल पेश कर सकेगा और दावा करेगा कि ये उसकी मिसल है, या फैसला कर सकेगा कि उसकी मिसल है,
اور آپ نے مثال دی کہ آمنہ شرقی کو ایک طرف سے آپ مسلمان یا آپ کا اللہ چیلنج دے رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ گرفتار کر رہے ہو. اگر امتحان میں آپ کو کسی سوال کا چیلنج ہے، آپ کو پرچہ مل گیا ہے، تو آپ کی پٹائی گھر میں تب ہوگی جب آپ اس کے جوابات صحیح سے نہیں کر سکیں گے. آپ کو جو چیلنج متوجہ ہے آپ وہ قبول نہیں کر سکیں گے. وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ اس سوال کا جواب ہے. لیکن آپ ٹھیک سے اگر اس کو لکھ سکیں گے نا، کوئی بھی آدمی آپ کو نہیں ٹوکے گا، آپ کو انعام ملے گا. مسلمان کبھی بھی، میں دعویٰ کرتا ہوں پاکستان کے اعتبار سے ذمہ داری لیتا ہوں، اگر آپ پہ گولی لگے گی فرنٹ پہ میں ہوں گا. آپ کو حکومت گرفتار کرتی ہے، پہلا ہاتھ میرا ہوگا کڑی کی طرف. اگر آپ مسلم ممالک سے ڈر رہے ہیں، کسی بھی ملک کو چیلنج کر لیں، آپ قرآن کی مثل لائے، میرے اللہ نے چیلنج کیا ہے، لیکن اس وقت تک آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا جب اس کی مثل لا سکیں گے. آپ سالس کسی کو بھی بنا لے، اچھا آپ کو اس وجہ سے نہیں گرفتار کیا جائے گا کہ آپ مثل کیوں لائے. ٹھیک آپ کو اس وجہ سے گرفتار کیا جائے گا کہ آپ اس کی مثل نہ لا سکیں. میں آپ کچھ اپنے کہوں امتحان میں فیل ہو گئے. لقمان بھائی، کیا اگر ایک نان مسلم عرب جو کہ عربی زبان کے اوپر عبور رکھتا ہے اور عربی اس کی مادری زبان ہے، اگر آج اعلان کر دے کہ آمنہ الشرقی کی لکھی ہوئی سورہ کرونا جو ہے بالکل قرآن کی مثل ہے، تو آپ معاذ اللہ میرے ساتھ ملحد ہونے کو تیار ہیں؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہی میں نے آپ نے کہا نا کہ اس کا فیصلہ عرب کریں گے. تو اگر آج ایک غیر مسلم عرب جو ہے، جو کہ کرسچن عرب ہو سکتا ہے، جو کہ ایک جیوش عرب ہو سکتا ہے، جو کہ ایک پیگن عرب ہو سکتا ہے، جو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کے رموز و اسرار کے اوپر اور عربی کی منہ شگافیوں کے اوپر مکمل اور کامل عبور رکھتا ہو، اگر آج وہ یہ اعلان کر دے کہ عربی میری مادری زبان ہے اور میں آمنہ الشرقی کی لکھی ہوئی سورہ کرونا اور قرآن کی لکھی ہوئی کسی بھی صورت کے نتیجے میں کمپیئر کر کے اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کیا آپ ملحد ہو جائیں گے لقمان بھائی؟ اگر وہ مطلقاً فیصلہ کرے گا، مطلقاً، ٹھیک ہے کہ یہ اس کی ممثل کی مثال ہے. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے، اگر اب ٹھیک ہے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ٹھیک ہے، میں نے سنیں آپ نا، کی سنیں جی جی میری بات، نہیں سنی. اگر وہ یہ کہے گا ایک سیکنڈ مطلقاً ایک کہ سیکنڈ یہ ایک اس سے سیکنڈ ہولڈ مثل کیجیے، ہے. ہولڈ کیجیے گا. ہلکی سی مالش بھی کی ہے اور اس کو کچھ نہیں کی. اچھا کیا کروں اس کو؟ ابھی 1 منٹ ہوا. نہیں اس نے چاکلیٹ نہیں کھائی، کلو کھا رہی. اچھا میں ابھی ڈبیٹ میں ہوں تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. میں دوائی دیتا ہوں، میں دوائی دے کے بات جی لقمان صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ کچھ گھریلو ایشو کی وجہ سے مجھے اٹھنا پڑا. اچھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید جو ہے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس جیسی چونکہ کوئی کلام کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور اب تک یہ سوال نمبر 1 کا حاصل بحث یہ ہے. تو میں نے جب آپ کے آگے آمنہ الشرقی کی سورہ کرونا رکھی تو اور میں نے آپ سے آگے یہ سوال رکھا کہ اگر آج ایک نان مسلم عرب جو ہے اس بات کا اعلان کر دے کہ آمنہ الشرقی کی لکھی ہوئی سورہ کرونا اور سورہ لہب کے اندر یا سورہ ناس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ملحد ہونے کو تیار ہوں. لیکن جب میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اگر وہ اعلان کر دے تو آپ نے یہ کہا کہ اس سے مراد کیا ہے مطلقاً. تو اس سے آگے آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں لقمان صاحب. مجھے آپ کی آواز، آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے، آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے.
ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اگر وہ آدمی ہوں عربی زبان پہ عبور رکھتا ہے، ہوں فصاحت و بلاغت کے تمام قواعد کو جانتے ہوئے، وہ ہوں اگر اس مثال اور ممثل میں مطابقت کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہے کہ قرآن جس طرح فصیح ہے یہ صورت بھی اسی طرح فصیح ہے، وہ قرآن جس طرح بلیغ ہے یہ صورت بھی اسی کی طرح بلیغ ہے، اور اسی طرح اس میں جس طرح مضامین کی رعایت کی گئی ہے اسی طرح قرآن میں جن اہم نکات کی طرف جو اشارہ کیا گیا، میں استعارہ کہہ سکتا ہوں، میں اس کو تشبیہ کہہ سکتا ہوں، اگر وہ فیصلہ کرے گا اور دلیل کے ساتھ کرے گا، مطابقت ثابت کرے گا، تو میں بالکل آپ کے ساتھ تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آدمی خود بھی فصاحت و بلاغت کے قواعد جانتا ہو۔ اور ایک بات، آمنہ شرقی نے جو صورت لکھی اس کو آپ دلیل بنا رہے، ذرا پڑھیں۔ سر میں نے تو آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کے آگے سورہ کرونا جو ہے وہ آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، اور میرا اس وقت آپ کے آگے نقطہ نہیں یہ ہے. تو آپ پڑھیں نا، ال نہیں کرونا آپ تم ال مجھے کرونا مجھے مادرا بھائی کمل بھائی کرونا لوگ پڑھو۔ لوگ 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 سورہ کرونا جو ہے گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میرا سر مسئلہ یہ ہے سورہ کرونا کی تلاوت کرنا نہیں ہے. میرا میرا سر مس آپ میرا نے کیا فیصلہ کیا؟ سنیں میری بات، آپ نے کیا نہیں فیصلہ کیا؟ یہ اس کے میں نے آپ مثال کے ہے یا آگے ایک نہیں ہے؟ سوال رکھا ہے. میں نے آپ کے آگے ایک سوال رکھا ہے کہ کیا آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ 2500 سال پرانی عربی ہی فصیح و بلیغ بول سکتا ہے، یا اس کو لاطینی زبان بھی آتی ہے، فرینچ بھی آتی ہے، اس کو سرائکی بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے؟ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے فرشتوں کے ساتھ کہ آدم کو سجدہ کرو، اور جو ابلیس کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ جو سارا مکالمہ قرآن مجید میں کوٹ ہوا ہے، تو یہ سارا مکالمہ ابتدائے آفرینش میں کس زبان میں ہو رہا تھا لقمان اختر صاحب؟ دیکھیں، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں جس کا ہمیں علم دیا گیا ہے۔ میں اچھا قرآن کے متعلق دیکھیں، میں قرآن کے متعلق تبھی کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے کہ عربی میں ہے۔ اب آدم علیہ کیونکہ السلام یہ عربوں اور نے اللہ لکھا کے ہے، درمیان گفتگو، جی کیونکہ یہ عربوں نے لکھا ہے اس لیے عربی میں ہے کیا؟ قرآن. نہیں سر، میرے پاس دلیل ہے، قرآن مبین۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جو نازل کیا عربی میں نازل کیا ہے، اور واضح عربی میں نازل کیا ہے۔ میرے پاس تو دلیل ہے، میں اس کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ عربی میں ہے۔ حضور کے ساتھ جو بات کی گئی تھی وہ عربی میں تھی، جس کا مجھے علم ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ بات کس زبان میں کی گئی اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ کیوں نہیں ہے سروکار؟ کیونکہ یہاں پر آ کر آپ کا مقدمہ جھوٹا پڑ جاتا ہے. یہاں پر آ کر آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ 2500 سال پرانی عربی زبان کی تخلیق سے پہلے آپ ہمیں جو ابتدائے آفرینش میں آدم کی تخلیق کا معاملہ سناتے ہیں، جس کو آپ فر سناتے ہیں عربی زبان میں تلاوت کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے کے اندر روح پھونکی تو اس سے آدم پیدا ہو گیا، پھر اس کے بعد آدم کی پسلی سے حوا پیدا کی گئی، ابلیس نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یہ ساری گفتگو اگر اللہ تعالیٰ سے جس زبان میں ہو رہی ہے، اگر آپ کو اس کا نام نہیں پتا حضور والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو کبھی ہوئی ہی نہیں، اور آپ کی جتنی مائتھولوجی ہے یہ بہت بعد کی پیداوار ہے. لقمان اختر صاحب سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی. لقمان اختر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں سر مجھے نہیں آواز آ رہی، میں قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہا. آپ آپ کا مائک ان میوٹ ہے پھر بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور اس میں میرے نیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اب مائک میوٹ ہے، اب مائک میوٹ ہو چکا ہے، اب مائک میوٹ ہو چکا ہے، اب ان میوٹ ہے، اب ان میوٹ ہے لیکن پھر بھی آواز نہیں آ رہی. اب رائٹ ناؤ ان میوٹ ہے. آپ ایسا کریں، ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹر ہوں اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ مکالمہ کس زبان میں ہوا تھا پلیز. آپ ایگزٹ کر کے انٹر ہوں.
जी लुकमान भाई। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। आवाज आ रही है? जी जी लुकमान भाई, आवाज आ रही है। आपका इश्काल ये था, देखिए एक पहली बात तो ये है कि आप मजमून छोड़ के आदम अलैहिस्सलाम की तरफ चले गए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है। नहीं है? मैं कह रहा हूँ है। आप हाँ तायीद करते हैं? जी जी बिल्कुल है। जुमला खबरिया के एतबार से है या जुमला इंशाइया के एतबार से? मुझे इन अल्फाज के मतलब नहीं पता है लुकमान भाई, जरा उर्दू में बता देंगे अल्लाह तो ने मैं ये समझ। जो वाकया जिक्र किया है, ये खबर जी के तौर पे नकल किया है या इंशा के तौर पर? सर, मुझे लगता है कि ये एक वाकया जो है एक वाक्य के तौर पर नकल किया है और ये बताने की कोशिश खबर की के है तौर पर, कि वाक्य के खबर के तौर पर। जी 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 बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूँ, कुरान अल्लाह की किताब है। हम्म ये तो कुरान में भी है, हम्म अरबी में है। हम्म। लेकिन आपको मैं किस जबान में कह रहा हूँ? आप मुझे उर्दू जबान में बता रहे हैं। तो क्या इससे ये लाजिम आता है कि कुरान सच्चा नहीं है मैं यही तो आपसे या पूछ रहा कुरान हूँ। किताब नहीं है? हुजूरे एक वाला, बात हुजूरे सुने, वाला, सुने ना मेरी हुजूरे बात। हुजूरे वाला। ये देखिए हमारी हमारी मौजू की, देखिए हमारा मौजू ये नहीं था कि आदम अलैहिस्सलाम से बात किस जबान में हुई, उसके लिए आप अलग से ये डिबेट रख मेरे लें। 23 नुकात के अंदर सवाल है कि 2500 साल देखिए वो पुरानी। है, लेकिन उसका नंबर आया है? फिर मैं आपके उस नंबर सवाल का आप नंबर आया है? इसका मतलब ये है कि आप नंबर वाइज तैयारी करके आए हुए हैं। अगर मैं नंबर आपसे वाइज छोड़े आपने। अगर मैं देखिए, आपसे सवाल नंबर 17 पहले कर मुकालमे लूंगा से तो आप पहले, नाराज जाएंगे। मुकालमे से पहले हमारे दरमियान जो असल तय हुआ है, उसूल तय हुए हैं, हाँ उसमें एक ये था कि 23 सवालात के जवाब तदरीजन देने होंगे। आपने आप ही ने कहा था नजरत। सर, मैंने मैंने चूंकि उस नुक्ते का ताल्लुक पिछले नुक्ते से इस्टेब्लिश हो गया था, जब उसकी बारी आएगी तो मैं वो सवाल दोबारा आपके आगे अर्ज कर दूंगा। लेकिन मैं चल आपसे ये ठीक है। पूछ रहा हूं, मैं आपसे लुकमान भाई देखें ये पूछ आप रहा हूँ। आप दूसरे सवाल पे तभी जा सकते हैं जब आप पहले सवाल को तो सॉल्व कर लें। जब क्या जब उसको समझ जाए, मुझे मुतमईन करे, मैं मुतमईन करूं। जब पहले सवाल का ताल्लुक उस सवाल नंबर से इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, आप मुझसे ये कह रहे थे कि अरबी जबान की जो फसाहत और बलागत है, उसके नतीजे में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये पूछा कि इतना जो फसीह बलीग अरबी बोलने वाला अल्लाह है जो आपका, वो दुनिया की दूसरी कौन सी जबानों में महारत रखता है, पहले मुझे ये बताइए। और 75,000 साल पहले जब इंसानों ने अपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करके बोलना शुरू किया और एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस की जो उम्र है वो यहाँ पर 2.5 लाख साल है, जिसमें वो इशारों की जबान में गुफ्तगू करते रहे, तब तक आपके अल्लाह ताला को इंसानों से कलाम करना याद नहीं आया, क्योंकि वो इंसानों के औहाम की पैदावार है। मैंने आपसे आपका दावा आप ही के कुरान के मुताबिक गलत साबित करने के लिए, चूंकि इस बात को तो शायद आप भी तस्लीम करते होंगे, उम्मत मुस्लिमा भी तस्लीम करती है, अरब वर्ल्ड भी, अरब एकेडमी भी ये कहती है कि अरबी जो है 2,500 साल से पुरानी जबान नहीं है। तो मेरे प्यारे भैया, ये आपके कुरान में जो आदम और अल्लाह ताला का मुकालमा दर्ज है, ये इबलीस और अल्लाह ताला का जो मुकालमा दर्ज है, ये सारा मुकालमा किस जबान में हुआ था? अगर आपको उस जबान का नाम आता है तो बता दें, अगर नहीं आता है तो तस्लीम कर लें कि हमें नहीं मालूम, और चूंकि हमें नहीं मालूम इसलिए ये सब की सब माइथोलॉजी है लुकमान अख्तर साहब, जिसको आप अपने ईमान का जुज़्वे ला यनफक बनाए बैठे हैं। सुने ना मेरी बात। जी जी अभी वहां बात किस जबान में हुई वो मुझे पता है नहीं है, अल्लाह ने बताया नहीं बताया वो अपनी जगह। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो खबर दी है, उस वाक़े के मुतल्लक दी है, वो मुझे मेरी जबान के मुताबिक दी है। अरब में हुजूर आए थे तो सबसे पहले उनका हक था कि उनकी जबान में उनको समझाया जाए। आदम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू किस जबान में हुई, ये मौजूद बहस नहीं है। कुरान अरबी में नाजिल हुआ। वेल, हम ये समझते हैं कि कुरान अरबी में नाजिल नहीं हुआ है, कुरान अरबी में लिखा गया है। ठीक है तो किस जबान में नाजिल हुआ है? नाजिल ही नहीं हुआ है सर, तकल्लुम किस नाजिल जबान में की गई? कुरान कुरान अरबी जबान में लिखा गया है। ये मैन मेड बुक है, ये इंसानों की लिखी हुई किताब है, जिसको आप जज्बाती होकर एक मुबैना खालिक से एट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलें, आपने 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 ये बताया कि आपने एक जुमला बताया, अरबी आपने एक जबान जुमला बोला, एक सर, जुमला बोला आपने।
लुकमान भाई देखिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं यार, आपको आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनसे पूछ लें, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं। आपका जब हक्के कलाम आएगा तो मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मैं अपना इख्तलाफ यहाँ पेपर पे लिखता हूं और जब मेरी बारी आती है तो मैं आपसे कलाम करता हूं। जब मैंने आपसे सवाल नंबर 1 ये किया कि कुरान में ऐसी क्या बात है जो एक आम इंसान नहीं लिख सकता या जो उस वक्त का इंसान नहीं जानता था, तो आपने मतलब की जगह, आपने मानी की जगह अरबी जबान की फसाहत तो बलागत की दलील दी। ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा कि आपका जो अल्लाह ताला है 2500 साल पुरानी अरबी से पहले कौन सी जबान में आदम से कलाम करता था, तो आपने ये कहा कि इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, और जब ये सवाल अपने नंबर पर आएगा तो आप ये सवाल तदरीजन कर सकते हैं। अब मैं आपके आगे सिर्फ और सिर्फ ये नुक्ता रखना चाहता हूं लुकमान अख्तर साहब कि अरबी जबान की फसाहत और बलागत कुरान मजीद की मैं तस्लीम कर लेता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मतलब और मानी के लिहाज से इस किताब में ऐसी क्या बात है जो 609 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक बिजेंटीन एम्पायर में या ईस्टर्न रोमन एम्पायर के शहर कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल में रहने वाले एक क्रिश्चियन को नहीं पता थी? लुकमान अख्तर साहब, टू बी वेरी स्पेसिफिक, अभी भी हम पहले सवाल पर हैं जी। ओवर टू यू, अब मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। देखिए सर, आपने खुद ही दावा किया था, ठीक है, कि इस किताब में ऐसी कोई बात नहीं है कि दूसरा इंसान उसको लाने से आजिज हो। जी। इस वक्त के लोग ज्यादा फसीह हैं या जिन लोगों के वक्त में जिस जबान में, जिस अरबी लहजे में, लबो लहजे में कुरान नाजिल हुए, वो ज्यादा फसीह थे? सर आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी है, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुने। मैं आपको आपके सवाल की तरफ लाना चाह रहा हूँ। मैं आपकी की बात का जवाब दे रहा हूँ लुकमान भाई। आप मेरी प्लीज, आप जो तैयारी करके आए ना उसको अपने अंदर रखिए, और जो लाइव मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं ना उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। मैंने आपसे ये लिखा, सवालात ही देख रहा हूँ। जी, मैंने आपको सवाल भी पहले भेज दिए हैं, ठीक है। आप जिस तरह आप लोगों ने मौत का मंजर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उस तरह मैंने भी आपको सवालात पहले भेज दिए हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अरबी जबान की फसाहत और बलागत को मैं साइड पर रखकर, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अरबी जबान की फसाहत और बलागत पे आपका आर्ग्यूमेंट तस्लीम कर लेता हूं कि जनाब ऐसी अरबी कोई आम इंसान लिख ही नहीं सकता, और जो तरानबे अरब नूरी साल पे मुहीत कायनात का जो खालिक है वो अरबी जबान के अंदर बड़ा माहिर है, और वो अपनी जबान में फसाहत और बलागत की बता रहा है कि जनाब ये मेरा कलाम है। मैंने आपका आर्ग्यूमेंट तस्लीम कर लिया। अरबी जबान कुरान जैसी फसाहत और बलागत किसी आम इंसान के पास है ही नहीं। आमना शर्की किस खेत की मूली है? सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं लुकमान भाई, मेरी बात सुनो। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका। तस्लीम हो गए सर, तस्लीम हो गए लुकमान भाई, मैंने आपको नहीं टोका। नहीं सुने अरे भाई, मैंने आपको नहीं टोका। आप तस्लीम हो गए या नहीं? आप मान गए या नहीं? सर मान गए या नहीं? आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा ना यार, प्लीज। नहीं, आपको इंतजार किस, आपको सब्र देखिए, क्यों नहीं आप होता? बात बढ़ाएंगे या खत्म करेंगे? सर मैं आपको बात को ना, मैं कंक्लूजन की जानिब ले जाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब मेरी बात हो रही हो तो बीच में ना टोका करें। मैं आपको नहीं टोकता हूं यार, मैं आपको नहीं टोकता हूं। सर अगर आप तस्लीम हो गए तो अगले सवाल पे जाएं। सर मेरी बात सुनिए, इसके बाद मैं अगले सवाल पर ही जाऊंगा, ठीक है? तो आप मिसल के कायल हो गए ना। मिसल अरबी इस अरबी की तरह कोई किताब नहीं ला सकता ना। मैंने ये फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कहा है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है, मैं नहीं समझता। इसका मतलब ये है कि फर्ज कर लीजिए, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा यार। हेलो हेलो, हाँ वो ठीक हो गई है, बस उसकी ट्रीटमेंट खत्म हो गई, उसको तो मैंने नीचे किया, अब नहीं हो रही। मैं जरा डिबेट लूं, तुम ये लो खाना पाओ। जी लुकमान अख्तर साहब, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है, माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? लुकमान अख्तर साहब, फॉर द सेक ऑफ आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी लुकमान भाई, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि फर्ज कर लीजिए मैं आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूं, ठीक है? फर्ज कर लीजिए। अगर फर्ज ना करें सर अगर इसका मतलब ये है कि फिर आप कच बहसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं फसीह
میں فصاحت و بلاغت پر آپ کا آرگیومنٹ، جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ میں فرض کر لیجئے کہ عربی زبان جیسی عربی فصیح و بلیغ عربی کوئی عام انسان نہیں لکھ سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ جناب کمال عربی لکھی ہے آپ نے، کمال کر دیا سر، میں کہتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، آپ کی اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ ایسی عربی کوئی نہیں لکھ سکتا، ایسی آیت کوئی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ دوسری بات بتائیں. کی قائل ہو گئی. نہیں جناب، سر آپ نے مجھے ہرا دیا سر، چاروں شانے چت کر دیا مجھے یہ بتائیں مجھے لقمان بھائی کہ ترجمے کے لحاظ سے، مطلب کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، ٹرانسلیشن کے لحاظ سے اس قرآن میں ایسی کون سی بات ہے جو اس وقت کے ایک عام انسان کو یا اس وقت کے عالم کو نہیں معلوم تھی، یا جو انسان نہ لکھ سکتا ہو؟ پلیز. ٹھیک ہے، آپ نے مثال کے طور پہ اور فرض کر کے کہا نا، میں بھی فرضی طور پہ کہتا ہوں کہ آپ کے دعوے کے مطابق لا سکتے. تو 1400 سال میں کوئی عرب اب تک کیوں نہیں لایا؟ سر مجھے لگتا ہے نہیں ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں دو مختلف زبانوں میں گفتگو کر رہے ہیں لقمان صاحب. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں قرآن جیسی آیات لکھ چکے ہیں. دعوے میں فرضی بات نہیں چلتی نا، آپ دعویٰ کریں، آپ دعویٰ کریں، دعویٰ ثابت کریں، فرضی بات نہ کریں نا. لقمان صاحب یہ مدرسے کا مناظرہ نہیں ہے، یہ آن لائن ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر جو لوگ ہیں نا وہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ مسلمان ہیں، کچھ ایکس مسلمز ہیں، کچھ ہندو ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اپنی نہیں تو تھوڑی اسلام کی عزت کا خیال رکھ لیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ عربی زبان کو فصیح و بلیغ میں نے فار دا سیک آف آرگومنٹ تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے. میں مطلب کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں، کہ معنی کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس قرآن میں ایسی کیا بات ہے جو ایک اس وقت کے عالم کو نہیں پتا تھی، یا جو انسان نہ لکھ سکتا ہو. لقمان بھائی میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، دوبارہ بولیے. میں دوبارہ کرتا ہوں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی کوسچن سر. کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت جس کے اوپر آپ نے اتنا اصرار کیا، میں نے اسے فار دا سیک آف آرگومنٹ تسلیم کر لیا کہ جناب ایسی عربی خدا کے سوا کوئی نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا آدم سے اور ابلیس سے کس زبان میں مکالمہ ہوا تھا. آپ نے تسلیم کیا کہ یہ بات آپ کو نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے کیس کو مزید ویکن کرتی ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے لقمان بھائی کہ اللہ تعالیٰ معنی کے لحاظ سے قرآن میں ایسی کیا بات، ایسی کون سی انوکھی بات بتائی ہے جو اس وقت کے ایک عالم کو نہیں پتا تھی، یا جو اس وقت کا ایک عام انسان جو ہے لکھنے کے اوپر قادر نہیں تھا. یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے لقمان بھائی. قرآن میں ہر ایک بات ایسی ہے، یعنی بیویوں کو مارو، جی بیویوں کو مارو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کو؟ کس اعتبار سے؟ سورہ نساء کی 34ویں آیت میں جو بیویوں کے اوپر تشدد کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. واقعی تشدد سے پہلے بھی تو کچھ کہا ہے. سنیں، تشدد سے پہلے کیا ہے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ سر سب کو پتا ہے کہ پہلے انہیں پیار سے سمجھاؤ، پھر ان سے بستر الگ کر لو، اور پھر بھی اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو اضرب. قرآن میں تو کفار کے ساتھ قتال کا بھی ذکر ہے. جی بالکل ہے، سورہ توبہ کی. لیکن وہ قواعد اور ضوابط کے بعد ہے. اچھا ٹھیک ہے، قواعد و ضوابط لاگو ہیں، ٹھیک ہے. اگر بیوی کو مارنے کا، دیکھیں ہمارا مسئلہ بحث یہ نہیں تھا، لیکن اگر بیوی کو مارنے کا حکم ہے، یہ کسی آدمی کو قرآن میں نظر آتا ہے، تو اس سے پہلے کی جو اصول ہیں، قوانین ضابطے ہیں بیوی کے لیے، اسی آیت میں وہ نظر نہیں آتے. یہ بات ایک عام انسان یہ رولز نہیں بنا سکتا. یہ رولز آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جی یہ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ رولز آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے. جائیداد کیسے تقسیم کرنی ہے، یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا. آپ کے اندر کامن سینس نہیں ہے. اس وقت کے معاشرے کے پاس نہیں تھی. تو اس کا جو زندہ بیٹی کو درگور کر سکتا ہے وہ حقوق کو جانتا ہے. سر اگر وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو خود درختوں سے پیدا ہوتے تھے. سنیں میری بات، اگر وہ بیٹی کے حقوق نہیں جانتے تو بیوی کے جانتے تھے. یہ فون دینا، وہ بیوی کے حقوق جانتے تھے. چلیں سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں لقمان بھائی مجھے لگتا ہے کہ آج ہم پہلے سوال پر ہی اس گفتگو کو ختم کریں گے، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. میرا بھی
स्क्रीन शॉट कैसे निकलेगा यार आईफोन है। मैं आपकी तहम्मुल की दाद देता हूं, और मैं आपसे ये दरखास्त भी करूंगा कि हम अगले 22 सवाल जो हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मुझे कुछ अपनी चीज़ों के ऊपर रीगो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस तरह से जिस जिस होशियारी के साथ आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं, कभी कभी तो मैं बिल्कुल अपाहज हो जाता हूं आपकी मंतकी दलाइल का जवाब देने से। और मुझे लगता है कि जो मंतक और दलील आपने पढ़ी है सर, वो वैसी मैंने नहीं पढ़ी है, और मुझे बाकायदा आपसे अलहदा भी लेसन्स लेने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मानी के लिहाज से, मतलब के लिहाज से, कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी क्या बात है जो 609 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक बिजेंटीन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल में बसने वाले पैट्रियार्क और कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया का जो पादरी था उसको मालूम नहीं थी, उस या किसी आलिम को मालूम नहीं थी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके अल्लाह ताला ने अपने जिब्राइल के जरिए पैगंबर इस्लाम तक वो बात पहुंचाई, और आपने कहा यार ये देखो, ये बात तो हमें पहले पता ही नहीं थी। मैं मतलब और मानी के लिहाज से वो बात पूछ रहा हूं आपसे लुकमान भाई। सर बात सुने। सर आवाज म्यूट हो गई है दोस्त, आवाज म्यूट हो गई है। अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी अब आ रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो कानून और ज़ाब्ते माशरत के, अखलाक के, मीरास के, किसी भी चीज़ के, आप कुरान के नुज़ूल के बाद बता सकते हैं क्या कुरान के नुज़ूल से पहले की जो माशरत थी उसमें भी ये अखलाक, ये माशरत, ये मीरास, ये सारी उसूल बता सकते हैं? आपने सवाल कर ही लिया है तो मैं आपके आगे ना ये एक किताब रखता हूं, इसका नाम है कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, ज़ाब्ता हम्मुराबी का नाम आपने सुना होगा। 1753 कबल मसीह में, यानी आज से तकरीबन 3700 साल पहले, इसके अंदर जायदाद के, इसके अंदर सजाओं के, इसके अंदर मामलात के कोड तय किए गए थे, और ये कोड जो है आज तक इंटैक्ट है। और जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स के अंदर मोहम्मद के अलावा हम्मुराबी का नाम भी शामिल है। हम्मुराबी से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास बाबिल है, हमारे पास नेनवा है, हमारे पास सुमेरिया है, हमारे पास असीरिया है, हमारे पास इजिप्ट है, जहां पर हमारे पास रोमन एम्पायर है, हमारे पास ग्रीक्स हैं, हमारे पास पर्शियन एम्पायर है। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको वहां मुकम्मल जो कोड ऑफ लाइफ है, जो ज़ाब्ता कवानीन है, वो आपको वहां पर मिलेंगे। तो जरा अगर आप अपने होराइजन को एक्सपैंड करेंगे तो आपकी ये जो गलत फहमी है ना कि कुरान से पहले या इस्लाम से पहले हर जानिब जहालत का अंधेरा था, तो आपकी ये गलत फहमी दूर होगी लुकमान भाई। सुने सर, इस्लाम जी जी से पहले मुतलक नहीं कहा, बल्कि जिस माशरे में हुजूर मबऊस हुए थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, और जिस माशरे के लिए कुरान नाजिल हुआ, जिस वक़्त नाजिल हुआ, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ। और आप जिस किताब को उठा के पेश कर रहे हैं, ये कब की है? ये 1754 कबल मसीह की है। 1754 कबल मसीह। जी 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 इसकी सनद है आपके पास? सर, अगर आप क्या कहते हैं हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम्मुराबी जो है इससे तो एक गलत हो तारीख। सकती है। जी जी बिल्कुल गलत हो सकती है सर। मैं इस बात के ऊपर मुकम्मल आपसे इत्तफाक करता हूं कि हमारे पास ये जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आपको नजर आते हैं ना सर, ये असल में आपको सिर्फ नजर आते हैं, ये गलत हो सकते हैं। अगर आप इनको छू के देखेंगे ना तो आपकी उंगली इसमें से गुजर जाएगी, और ये असल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये आंखों का धोखा है। और ये अगर आप म्यूजियम्स के अंदर जाएंगे ना तो आपको मुख्तलिफ किस्म का रोजेटा स्टोन्स नजर आएंगे, आपको कदीम इंसानों की जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नजर आएंगे, वो भी सब नजर का धोखा है। वो हम जैसे मुल्हिदीन साइंसदानों ने बनाए हुए, अगर आप उनके अंदर उंगली डालेंगे तो वो उसमें से पार हो जाएगी, वो उसमें से आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल गलत हो सकती है हिस्ट्री। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कुरान के अंदर मतलब और मानी के लिहाज से, आपने कहा कि कुरान जैसे कवानीन किसी के पास नहीं थे, तो मैंने आपको बताया कि कुरान जैसे कवानीन जो हैं ये बहुत सारे ये मुआशरों के किताब अंदर एग्जिस्ट ये करते थे। किताब जी सुने जी सर, जी ये जी किताब मीरास में कुरान की मिसल है। सर, आपका 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 कुरान तो सुने मिराज ना, के
میراث کے 100 دینار جو ہیں وہ پورے تقسیم نہیں کر سکتا, اس کا تو میتھس ہی اتنا دیکھیں خراب ہے. سر، مجھے ایک بات سونے سر، بتائیں یار, آپ خدا کا نام لیں. لقمان بھائی, میں آج پہلے سوال پہ ہم ختم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ کریں گے ڈیبیٹ. میں کیونکہ آپ سے بات کر کے نا میرے اندر, آپ بہت اچھے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت اچھے کاؤنٹر کوسچننگ کرتے ہیں, اور میں نے آپ سے ایک بات سیکھی ہے کہ جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو آپ جوابی سوال کر دیتے ہیں, جس کے اوپر میں گڑبڑا جاتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں آپ کے جوابی سوال کا کیا جواب دوں, کیونکہ نہیں، میری یہ تیاری انداز نہیں آپ کا ہوتی ہے، ہے. یہ انداز آپ کا ہے، یہ میرا نہیں نہیں لقمان بھائی, میں موضوع نے آپ چھوڑ سے کے یہ دوسری پوچھا. طرف چلے جانا لقمان بھی آپ بھائی, کا مزاج ہے مطلب سر. اور معنی کے لحاظ سے یہ جو جتنے قوانین ہیں جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں, کیا یہ انسان نہیں بنا سکتا تھا؟ لقمان بھائی, مطلب اور معنی کے لحاظ سے نہیں, یہ جتنے قوانین جن کو آپ اتنا یونیک اور شاندار اور محیر العقول قرار دے رہے ہیں, کیا یہ اس وقت کا انسان نہیں بنا سکتا تھا کہ 100 دینار ایسے تقسیم کرو؟ آپ کوئی لقمان مثال بھائی, دے دیں اگر بنا سکتا تھا. میں نے آپ کو مثال دی نا سر, میں نے آپ کو مثال دی, ضابطہ حمورابی کی مثال دی, میں نے آپ کو ان مختلف معاشروں کی سنیں، مثال دی جہاں یہ پر لاز قرآن ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ قرآن اس کی مثل ہے نہیں، یہ کتاب قرآن کی مثل ہے میراث میں، پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا مقابلہ قرآن کر جو ہے سکتی ہے. آپ کا قرآن اس ضابطہ حمورابی کی مثل نہیں ہے, کیونکہ یہ ضابطہ حمورابی جو ہے یہ قرآن سے زیادہ سینئر ہے, زیادہ قدیم ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کے چل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گیا. اگر آج میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا سنیں سر، قرآن اس ضابطہ حمورابی کی مثل نہیں ہے, اور آپ سے کہہ دوں کہ اس جیسی جو زبان ہے, اس جیسی جو فصاحت و بلاغت ہے, وہ آپ کا قرآن لکھ ہی نہیں سکتا ہے, تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کہیں نہیں جائیں گے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, جو آپ دیکھیں آرگومنٹ سر، میں, لقمان بھائی میں ایک جملے میں میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش جسارت کر رہا ہوں کہ جن لاز کو آپ اتنا شاندار قرار دے رہے ہیں, کیا وہ لاز اس وقت 7th سینچری کے عربز بیٹھ کر نہیں لکھ سکتے تھے؟ اس کے لیے آپ کو خالق میں آپ کائنات کو اس چاہیے کا تھا. جواب جی دے رہا ہوں. جی جی دیکھیں سر، اگر آپ کہتے ہیں کہ مثل ہے تو الفاظ اور معنی، نظم اور معنی دونوں میں مثل لائیں گے کہ ایک میں لائیں گے؟ دونوں میں لائیں گے سر. دونوں میں لائیں گے. جی جی. آپ نے جو کتاب پیش کی قرآن کے مقابلے میں، کیا اس ممثل کے ساتھ یہ مثال مطابقت رکھتی ہے؟ سر میں نے آپ سے نا جو سوال کیا تھا وہ لاز کے متعلق کیا تھا, مطلب کے متعلق کیا تھا. اگر حمورابی نے جس دیکھیں زبان میں, ایک سیکنڈ دیکھیں سنیں میری بات. ایک سیکنڈ, جس زبان میں حمورابی نے یہ لاز انیکٹ کیے تھے, اگر میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کو اس زبان کی شدبد ہی نہیں ہے, تو آپ کا یہ جو مثل کا دعویٰ ہے کہ جس میں آپ متن کو متن سے اور ٹرانسلیشن کو ٹرانسلیشن سے کمپیئر کرتے ہیں, میں آپ سے کو ٹرانسلیشن سے کمپیئر کرنے کی درخواست کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب اور معنی اور ٹرانسلیشن کے لحاظ سے کیا قرآن میں ایسا کوئی قانون, ایسا کوئی واقعہ, ایسا کوئی خبر, ایسی کوئی نئی بات موجود ہے جو اس وقت کے عالموں کو آلریڈی نہیں پتا تھی؟ لقمان اختر صاحب بالکل بھی نہیں پتہ تھی. ٹھیک ہے, کوئی اس کی ٹھیک ہے, نظیر نہیں پیش ٹھیک. کر سکتا، اور چیلنج ہے معنی، مضمون اور لفظ کے اعتبار سے. لیکن ہم اس سوال کو دوبارہ ڈیبیٹ کریں گے، لیکن ایک چیز اس کا آپ یا اقرار کریں یا انکار کریں، وہ یہ ہے کہ نظم کے اعتبار سے معنی پہ بعد میں نیکسٹ ڈیبیٹ میں بات کریں گے کہ معنی کے اعتبار سے مثل لا سکتے ہیں تو کیا وہ مثل اور ممثل مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں. یہ ہمارا نیکسٹ مضمون ہوگا فرسٹ سوال کا. سر ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک اگر نیکسٹ ڈیبیٹ میں بھی فرسٹ سوال پہ ہی رہنا ہے تو پھر ہم اگلے 1 سال کی ڈیبیٹس اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر وہ 23 سوال تو دیکھیں کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے. چلیں ٹھیک ہے, مجھے آئی سنیں ایگری, میں آپ سے نظم اتفاق. کے اعتبار سے، ٹھیک ہے سنیں سر، نظم کے اعتبار سے بالفرض والمعنی کو ساتھ میں رکھتے نظم کے اعتبار سے کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں لفظ کے اعتبار سے قرآن کی؟ سر. کوئی آیت، کوئی کتاب، کوئی سورت، آمنہ الشرقی کی سورہ کرونا. وہ اس کی بالکل مطابقت نہیں رکھتی ممثل کے ساتھ. ٹھیک ہے سر, وہ میں نے پیش کر دی, آپ نے ریجیکٹ کر دی. میں نے آپ کے آگے ٹرانسلیشن, میں نے آپ کے آگے لاز رکھ دی, آپ نے ریجیکٹ کر دیے. ٹھیک ہے, تو ابھی اگر آپ کا اچھا، دل کرے گا یہ تو کیا آپ نام ہے آمنہ؟ اس کا نام کیا ہے؟ صبر، سر وہ نام تنیزیا کیا ہے کی اس کا؟ آمنہ، تیونس کی 27 سالہ بلاگر ہے, آمنہ اشرقی ہے نا آمنہ الشرقی اس کا سر؟ نام ہے, سنیں نا، آپ کر لیں. ٹھیک ہے. آمنہ الشرقی نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھ لیا سورہ القرآن.
سر اس نے ایک سورت لکھی سورہ کرونا. ٹھیک ہے, جی متنبی کی کتاب اٹھا کے نا اس پہ لکھ دینا سورہ متنبی, تو کیا وہ سورت بن جائے گی؟ سر یہی تو ہم, آپ کا جو دعویٰ تھا کہ اس جیسی صورت بنا کے لاؤ تو آمنہ شرکی بنا کے لے آئی, آپ کا دعویٰ تھا کہ اس جیسے لاز بنا کے لاؤ تو اس جیسے لاز پہلے سے بنے دیکھیے ہوئے تھے. سر ایسی متنبی کون نے, سی انوکھی بات ہے سنیے نا, قرآن میں جو 7ویں صدی کے عرب کے نہیں لکھ سکتے تھے سر؟ اگر نہیں ہے تو مثل لے آؤ نا. سر میں اب آپ کے آگے ضابطہ حمورابی پیش کرتا ہوں, میں آپ کے آگے رومن لا امپائر کے لاز پیش کرتا ہوں, پرشین امپائر کے لاز پیش کرتا ہوں, گریک کانسٹیٹیوشن پیش کرتا ہوں, ایجپشین لاز پیش کرتا ہوں, ایجپٹ کی بک آف ڈیڈ پیش کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ مثل ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں مطابقت کس نے کی ہے کہ یہ اس کی مثل ہے یا نہیں؟ سر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بھی لاز ہیں, یہ بھی لاز ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے لاز بنا لیے اور کہا کہ اس جیسے لاز کوئی لا نہیں سکتا, تو اس سے بہتر لاز پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں اگر سر. سنیں سر, اگر آپ مضامین میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مضمون قرآن کے کسی مضمون کا مقابلہ کر سکتا ہے, یہ بتانا چاہتے ہیں, جی جی کوئی بھی مضمون قرآن کا اٹھا لے اور وہ مضمون جو آپ مقابلے میں لانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر وہ بھی اٹھا لیں, ان دونوں میں بحث کر لیں گے. اگر وہ اس کی ممثل کی مثال ہے جس کی آپ مثال دے رہے ہیں تو بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے, عرب نہ لا سکے, اہل لسان نہ لا سکے, تو آج کل کے ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے, یا اس وقت کا کوئی عجم اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں مثال لا سکتا ہوں. تو ایک بات میرے ساتھ دیکھیں, ایک بات قرآن میرے کا ساتھ یہ دہرائیں, چیلنج عربوں کے لیے قرآن تھا. نظم کے اعتبار سے معجز ہے یا نہیں ہے؟ سر میں آپ سے بڑی درخواست کر رہا ہوں کہ قرآن اپنی نظم کے حساب سے معجز ہے یا نہیں. قرآن کے اندر متن کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انسان نہ لکھ سکتا ہو اور جس کے لیے آپ کو الہامی دانش کی ضرورت ہو. میں آپ سے درخواست کروں گا, میں اس گفتگو کو یہاں پر میں آپ سے درخواست کروں گا, مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے, سنیں اس نا سر, گفتگو کو یہاں پر ایک ختم سر کرتے ہیں. سر ایک ٹھیک بات ہے, ایک اور بات ہم ایک اگلی بات سیشن میں سر ایک کنٹینیو بات کریں. جی جی پلیز ایک بات سر, جی جی پلیز ایک بات. آپ جو پیانو پن جس پیانو پن کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں, اگرچہ وہ اوپر سے کالی ہے اور جس کی ممثل کی جس کی مثال دے رہے ہیں, جس کے ساتھ آپ مثال پیش کر رہے ہیں وہ رنگ کی ایک, یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ کالی ہے, اور جس کے ساتھ مثال پیش کر رہے ہیں وہ سفید ہے. اور اس کے ساتھ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگرچہ اوپر سے وہ کالی تھی اور یہ سفید ہے, یا وہ سفید ہے اور یہ کالی ہے, لیکن لکھتے تو دونوں گرین ہیں یا دونوں بلیو ہیں. کیا یہ بات سمجھ آئے گی؟ یہ مثال اور ممثل میں مطابقت ہوگی. اگر آپ باڈی کے اعتبار سے نہیں لا سکتے تو آپ اندر جو اس میں سیاہی ہے اس کے اعتبار سے بھی نہیں لا سکتے, اور کہ سیاہی کے اعتبار سے لانا چاہتے ہیں تو لفظ مقدم ہے, نظم کے اعتبار سے آپ کو لانا ہوگا. یہ باریک نقطہ مجھے بھی نہیں سوجا تھا سر, آپ نے میرا منہ بند کر دیا سر, چھا گئے آپ. ویری گڈ, دس از اے گڈ پوائنٹ, سر آئی لائک اٹ. دیکھیں آپ یہ طنز کے طور پہ کہہ رہے ہیں, اتنا میں بھی سمجھتا ہوں. نہیں, میں میرے موبائل نہیں کہہ رہا, آپ کو میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پیانو کی ریڈ جو ٹاپ ہے یا پیانو کی جو گرین ٹاپ ہے وہ جو افیکٹ پروڈیوس کر رہی ہے, وہ دیکھیں وہ کیا شعر ہے کہ جو ساز پہ جو گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس پیانو سے جو دھن نکل رہی ہے, اس کتاب کے اندر سے جو مطلب اخذ کیا جا رہا ہے, جو معنی اخذ کیا جا رہا ہے, جو قانون اخذ کیا جا رہا ہے, اس جیسے سینکڑوں قوانین پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے لقمان صاحب. تو قرآن میں متن کے لحاظ سے, سر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا, لوگ فیصلہ کریں, لوگ متن کے لحاظ سے آمنہ الشرقی کی سورہ کووڈ دیکھ لیں گے, اور اس کے علاوہ ٹرانسلیشن کے لحاظ سے وہ پریسیڈنگ سویلائزیشنز کے لاز دیکھ لیں گے. تو اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم اگلی گفتگو میں بحث کا آغاز جو ہے نقطہ نمبر 1 سے ہی کریں گے, اور اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم دوسرے سوال سے کر لیں گے, اور ہم ٹھیک 7 دن کے بعد بات کریں. ایک پیغام آپ بھی دیں. جی جی, آپ ایک پیغام اپنے سامعین کو دے, اور مجھے تو اپنے موقع ہی نہیں دیا لائیو شیئر کرنے کا. بہرحال میرے پاس آپشن نہیں آ رہا تھا اور آپ نے یہ دھیان ہی نہیں کی. آپ میری یوٹیوب اور فیس بک پر جا کر ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اگلے 5 منٹ میں اپلوڈ کر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ویڈیو آپ کی بھی اتنی ہے جتنی میری ہے, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسٹوڈیو میں انٹر ہونے سے پہلے, لقمان بھائی, اسٹوڈیو میں انٹر ہونے سے پہلے آپ اس میں ایڈ سوشل میڈیا, یہ جو آپ کے اوپر آ رہے ہیں نا رائٹ کارنر پہ, جہاں میرا, یہاں پر آپ کا بھی لوگو آ رہا ہوتا, یہ اوپر, یہاں پر آپ ایڈ سوشل میڈیا کرتے, آپ کا فیس بک لائیو چلیے. اسٹریم یارڈ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے میرے بھائی, تو آپ اگر اجازت دیں گے تو اگلی گفتگو ہم ٹھیک 7 دن کے بعد میرے کریں گے. پاس جو اس وقت ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے لیے دیکھنے والوں کو دیں آپ انشاءاللہ. جب بھی اپلوڈ کروں گا, اگر مجھے سر سننا چاہ رہے ہیں چاہیے تو اپلوڈ کسی ہو میں دیتے چکی ہیں. ہے اور لقمان وہ بھائی, یہ ہے, یہ اپلوڈ ہو چکی ہے, یہ لائیو جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ اپلوڈ بھی ہو رہی ہے. آپ اس کو اگلے 5 منٹ میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کر دیں. میں نے آپ کو جو اسٹریم یارڈ کا لنک دیا تھا اس میں جب ٹھیک آپ ہے, انٹر اسٹوڈیو سنیں کرتے ہیں تو اوپر آپ ایڈ سوشل میڈیا کر سکتے ہیں. جی 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 لقمان صاحب, ہیلو, آپ کی ویڈیو فریز ہو موبائل گئی. بند ہو رہا ہے, اس جی وجہ جی سے ڈراپ ہو رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ہم اگلے ہفتے اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں لقمان بھائی, ٹھیک ہے. ہیلو, چلیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر لقمان اختر صاحب کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں تو ہم اسی گفتگو کو اگر لقمان صاحب اجازت دیں گے تو سوال نمبر 1 سے ہی آگے بڑھائیں گے, اگر وہ اجازت دیں گے تو سوال نمبر 2 سے آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے لقمان صاحب. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.